بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد، جیسا کہ ساتھی جانتے ہیں کہ ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو سلفیت کے نام سے دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، نام نہاد اہل حدیث جماعتوں اور شخصیات کے تعلق سے ان کی گمراہیاں، سلفی منہج سے انحراف، تو اس سلسلے میں پیش خدمت ہے کہ نام نہاد اہل حدیث جماعتوں اور شخصیات کا جماعت پرست اور حزبیت پر مبنی منہج، اس پہ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو امت واحدہ بننے کا حکم دیا اور تفرقہ بازی، حزبیت سے روکا ہے، جو ہمارے ہاں تنظیم سازیوں اور عمارتوں کی شکل میں خوب زور و شور سے جاری ہے، اور عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے اسے اہل حدیثیت و سلفیت کا نام دیا جاتا ہے۔ واضح اہل بدعت، شرک و بدعات و خرافات والے فرقہ پرستوں کا تو علم ہے، جیسے دیوبندیوں، بریلویوں اور روافض شیعہ کی مختلف جماعتیں، لیکن جو اہل توحید، اہل حدیث ایک عقیدے و منہج والے ہیں، ان میں اس طرح سے ہونا صاف دلیل ہے کہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور دین کے مختلف مسائل کے اختلافات اور عہدوں اور دنیاوی مفادات کی خاطر مختلف جماعتیں اور امیر بنا رکھے ہیں، جس کے دل میں جس چیز کا ذوق ہے دین کے ایک شعبے کی جانب، اس طریقے سے انہوں نے جماعتیں بنا رکھی ہیں، جسے انہوں نے گمراہ یورپی اور دیگر ممالک سے ہی سیکھا ہے کہ ماضی قریب میں یہ پیدا ہوئیں۔ جمعیت اہل حدیث 1906 میں اور غربہ اہل حدیث 1895 میں، اسی طرح جماعت الدعوت ابھی 1985 میں بنی، اور دیگر چھوٹی جماعتیں اختلافات کر کے بنتی جاتی ہیں۔ ابھی کچھ برس پہلے 2017 میں مرکزی جمعیت اہل حدیث حقیقی یا العالمیہ کے نام سے بنا دی گئی، اور ان لوگوں نے بہانہ بنا رکھا ہے کہ دین کا کام اس کے بغیر نہیں ہوتا، حالانکہ ان سب کی کاوشیں ملا کر بھی اتنا کام نہیں ہوا جتنا سلفی علماء کرام نے اس کے بغیر بھی کر دیا، جیسے شیخ ابن باز، ابن عثیمین، البانی، مقبل بن ہادی رحمہم اللہ وغیرہ، جیسا کہ شیخ ربیع المدخلی حافظ اللہ فرماتے ہیں۔ ان کا کام تو بس حکومت مخالفت، دھرنے، جلسے جلوس، سیاست، ووٹ، جمہوریت، پرائیویٹ جہاد، تکفیر و خروج، اہل بدعت سے دوستی و محبت، بعض فقہی مسائل، رفع الیدین، آمین بالجہر، فاتح خلف الامام وغیرہ پر شدت و مناظرے، یہی کام رہ گیا ہے۔ توحید و سنت کی طرف آئے نوجوانوں اور عوام کو یوں اپنی جمعیت میں رکن بنا کر ضائع کر دیتے ہیں، اور اپنے مدارس بھی راسخ سلفی اہل علم بنانے کے بجائے اسی طرح کے داعیان و مبلغین بنانے کی فیکٹری بن کر رہ گئے ہیں۔ شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ اپنی کتاب حکم الانتماء الی الفرق والاحزاب والجماعت الاسلامیہ، یعنی اسلامی فرقوں، احزاب اور جماعتوں کی جانب انتساب کا شرعی حکم میں فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کہ وہ اپنے فتاوی میں فرماتے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ امت کے لیے کسی شخصیت کو متعین کرے کہ اس کے طریقے کی طرف بلائے اور اس کی خاطر محبت و دشمنی برتے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کسی کی بات کو بھی امت کے لیے نصب نہ کرے کہ اس کی بنا پر محبت و دشمنی برتے، سوائے کلام اللہ، کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت کے۔ بلکہ یہ تو اہل بدعت کا کام ہے کہ وہ کسی شخصیت یا کسی کلام کو نسب کر کے اس کے ذریعے امت میں تفرقہ کرتے ہیں، اسی کلام یا اس نسبت کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی برتتے ہیں۔ شیخ اس پر تعلیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج کل بہت سی جماعتوں اور احزاب یعنی تنظیموں، پارٹیوں کی یہی حالت ہے کہ وہ کسی شخصیت کو اپنا قائد، لیڈر یا امیر مقرر کرتے ہیں، پھر اس کے دوستوں سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی برتتے ہیں، کتاب و سنت کی جانب رجوع کیے بغیر اور ان سے ان کے فتاوی کی دلیل کا سوال کیے بغیر ان کے ہر فتوے پر ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اسی طرح شیخ مقبل الوادعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قدیم زمانے سے یہ کہتے چلے آئے ہیں
ان جمعیات کو ترک کرنا ان کے وجود سے بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم ہم سے زیادہ مال کے محتاج تھے، انہیں ہم سے شدید تر اس کی حاجت تھی، اس کے باوجود انہوں نے یہ جمعیت نہیں بنائی، اسی لیے اس کا ترک کرنا اس کے وجود میں آنے سے بہتر ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ جمعیات تو حزبیت کا سبب ہے، انہیں چھوڑ دو، ایسی حزبیت کہ جو ہمارے ساتھ ہے ہم اس کی مدد کریں گے، جو ہمارے ساتھ نہیں اس کی مدد نہیں کریں گے، جبکہ حدیث میں ہے کہ سب مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ مفتی عبدالعزیز آل شیخ حافظ اللہ جو موجودہ مفتی اعظم ہیں سعودی عرب کے، وہ شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی دعوت ایسی ہی تھی جیسے اخوان المسلمین وغیرہ جیسی اسلامی جماعتوں کی دعوت ہے، آپ اس تہمت پر کیا تعلیق فرمائیں گے؟ شیخ کے جواب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے ویڈیو میں ثابت کیا تھا کہ ان کے سینیٹر ساجد میر امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری دعوت شیخ محمد بن عبدالوہاب والی دعوت نہیں ہے، بلکہ کہا کہ ہم اخوان المسلمین ہمارے ہی ایک سلسلہ ہے، تو بس ثابت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ البتہ شیخ مفتی عبدالعزیز آل شیخ فرماتے ہیں کہ امام شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی دعوت سلفی و اصلاحی تھی، جو لوگوں کو توحید کی طرف ترغیب دینے، شرک کو چھوڑ دینے اور منہج سلف صالحین پر چلنے پر مشتمل تھی، اور شیخ کی تمام کتب و مؤلفات اور ائمہ دعوت کی کتب اس بات پر شاہد ہیں۔ ان کی دعوت کے سیاسی قسم کے اہداف نہیں تھے، نہ ہی کوئی حزبی رنگ تھا، نہ ہی ان کے متبعین نے معروف احزاب و جماعتوں، یعنی ان کے جو پیروکار ہیں انہوں نے معروف احزاب و جماعتوں کے جیسا مسلک و منہج اپنا رکھا تھا، جیسا کہ اخوان المسلمین وغیرہ جیسی جماعتیں ہیں کہ جو اپنی جماعت سازی کے لیے بیعت لیتی ہیں اور اپنی جماعت کے خاص فکری منہج کا التزام کرتی ہیں، اپنی رکنیت و ممبرشپ کا نظام بناتے ہیں کہ جس میں مخصوص طریقے سے ترقی ہوتی ہے، یا پھر اس جماعت و تنظیم کے قائد کے اوامر و نواہی کا پابند رہا جاتا ہے، یا پھر کوئی خفیہ اعمال ہوتے ہیں اور سیاسی اہداف اور حزبی مصالح کے حصول کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس جماعت اور ان کے قائدین کے لیے الولاء والبراء یعنی دوستی اور دشمنی برتی جاتی ہے، اور اس بات کی حرص کی جاتی ہے کہ ہر کس و ناکس کو جماعت میں شامل کر کے اپنی تعداد بڑھائی جائے، نہ اس کا عقیدہ دیکھا جائے، نہ اس کے عمل کا صحیح ہونا اور نہ عمدہ اخلاق، بس شرعی ہو خواہ غیر شرعی وسائل کو بروکار لا کر لوگوں کو اپنی جماعت میں بھیڑ چال جمع کرنا اور اس کی تائید کرنا، اور اس کے علاوہ جو امور و سلوک ان جماعتوں اور احزاب کے بارے میں معروف ہیں، جن کے حالات دیکھنے والے بابصیرت شخص پر مخفی نہیں، جبکہ شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی دعوت میں اس قسم کی فضولیات، بدعات و محدثات نہیں تھیں جو کہ شریعت کے کسی بھی طور پر منافی ہوں، چنانچہ یہ دیگر خود ساختہ جماعتوں کی طرح ایک جماعت نہیں تھی، نہ ہی دیگر احزاب کی طرح کوئی حزب، بلکہ یہ تو صحیح اسلام، صحیح عقیدے اور شرعی منہج کی طرف رجوع کرنے کی دعوت تھی کہ جس پر ہمارے سلف صالحین، ائمہ معتبرین اور سلف کے منہج پر چلنے والے تمام متاخرین علماء کرام گامزن رہے ہیں۔ اسی طرح ابھی ہم نے بتایا کہ کیا جمعیت بنائے بغیر سلفی دعوت نہیں پھیل سکتی۔ اس تعلق سے شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہر خیر سلف کی اتباع میں ہے، کل خیر فی اتباع من سلف، اور ہر شر خلف کی بعد میں آنے والوں کی ایجاد کردہ بدعتوں میں ہے، کیونکہ سلف نے اس دین کی نشر و اشاعت کی اور نیکی اور بھلائی میں تعاون کے ذریعے پوری دنیا فتح کر لی، بس وہ جہاد میں جان و مال کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن اس منظم اور تنظیمی طریقے سے نہیں جو مغرب سے ہماری طرف آئے ہیں۔ تم اپنا جان اور مال پیش کرو، کوئی دوسرا بھی پیش کرے تو میری جد و جہد تمہاری جد و جہد سے مل جائے اور نیکی اور بھلائی میں تعاون کی شکل بن جائے، اور کلمت اللہ کو آگے پہنچاتے گئے، اس ملک کو فتح کیا، اس ملک کو فتح کیا، پھر علماء نے ان کے نقش قدم پر چل کر ایک دنیا کو فتح کر لیا، بس علماء کرام نے علم کا جھنڈا لہرایا اور پورے عالم میں اسے نشر کیا۔ جس مسجد میں پڑھا رہا ہے وہ اس مسجد میں پڑھا رہا ہے، اور ان سب کی جد و جہد باہم یکجا ہو جاتی ہے، بس فلاں طالب علم اور فلاں طالب علم ایک ہی منہج کتاب و سنت پر پروان چڑھتے ہیں، لہذا اس کا نتیجہ آثار
اور ثمر ان جمعیات سے کئی گنا افضل ہوتا ہے جو کسی طالب علم کو صحیح پروان چڑھانے تک سے عاجز ہیں، علماء بنانا تو دور کی بات رہی۔ میں آپ کو ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ شیخ مقبل رحمہ اللہ ان جمعیات اور ان کے اسلوب کا انکار کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا ایک علمی مرکز بنایا اور طلباء کو علم دیا، تو وہاں سے طلباء سے بڑھ کر علماء تک پیدا ہوئے، اور ہر کوئی اپنے اپنے وطن لوٹ گیا اور وہاں کسی مدرسے کی بنیاد ڈالی، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک نئی نسل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پروان چڑھائی۔ جبکہ دوسری طرف دنیا کے مشرق و مغرب میں پھیلی ان جمعیات کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کتنے عالم انہوں نے پیدا کیے؟ کچھ نہیں۔ اور اس کمزور شخص نے کہ جس کے پاس نہ مال تھا نہ کچھ، اپنے اخلاص اور محنت سے اللہ کی قسم یہ سب کچھ کیا جس سے یہ جمعیات عاجز ہیں، بلکہ اس کے عشر عشیر تک کرنے سے عاجز ہیں کہ کسی عالم کو پیدا نہ کر سکیں۔ پھر ان پر حزبیت کا غلبہ ہوتا ہے اور اپنی جمعیت کی بنیاد پر الولا والبراء، دوستی اور دشمنی کرتے ہیں، اور تفرقہ ہوتا ہے، اور انہی کے سبب سے کئی مسلم ممالک میں سلفیوں کے درمیان پھوٹ پڑی ہیں۔ ان جمعیات نے اسلام اور سلفی منہج کا صفایا کر دیا ہے اور سلفیوں میں پھوٹ ڈال دی ہیں، اور مسلمانوں کی جیبوں میں سے ان کا مال ہتھیا کر اپنی جیبیں بھر لی ہیں، جسے وہ یہاں اور وہاں سلفیت کے خاتمے کے لیے استعمال کرتے ہیں، چاہے یہ سوڈان میں ہو یا صومالیہ، ایریٹریا، پاکستان، ہندوستان یا افغانستان میں۔ یہ مال فنڈز کو جمع کرتے ہیں اور غایت درجے مکر سے کام لیتے ہوئے اسے سلفی منہج کے خاتمے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس بات میں یہ ماہر ہیں۔ پھر کیسے توقع کی جائے کہ یہ جمعیات سلف صالحین کے منہج کی تعلیم دیں گی، جبکہ خود اس میں ناکام ہیں اور سلفی منہج کے ذریعے ترقی کرنے سے عاجز ہیں۔ بس ہم ہر اس شخص کو نصیحت کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے کچھ علم دیا ہے کہ وہ ایک مسجد لیں اور اچھے لوگوں کو اپنے گرد جمع کریں جنہیں وہ جانتا ہے، پھر انہیں تعلیم دیں۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اگر میں اپنی مسجد سے 10 علماء فارغ کروں اور آپ اپنی مسجد سے 10 علماء فارغ کریں اور وہ بھی 10 کرے وغیرہ، جبکہ ہم ایک ہی شہر یا ملک میں ہیں تو ہم 40-50 علماء پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم جو ایسی 1000 جمعیت سے بہتر ہیں اور ان جمعیت کے قائم کردہ معاہد سے، مدارس سے بہتر ہیں۔ تو یہ شیخ کا آپ نے کلام سنا۔ اسی طرح بعض ان جماعتوں پر خاموشی کو حکمت کا نام دیتے ہیں، سب چلنے دو، الٹا ان کے باطل منہج سے خبردار کرنے والے کو فسادی اور تفرقہ باز باور کرواتے ہیں۔ شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس تعلق سے کہ اس شخص پر واجب ہے کہ جو ایسا نظریہ رکھتا ہے اور ایسے اصول گھڑتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیگر تمام امتوں سے اس طور پر ممتاز کیا ہے، فضیلت دی ہے کہ وہ منکر پر سکوت اختیار نہیں کرتی بلکہ تصریح، توضیح اور جہاد کرتی ہے۔ ان سب میں سر فہرست امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم وہ سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کا منہج اپنانے پر بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی، یعنی حکمت کے غلاف میں باطل پر سکوت، گویا کہ اس کا اقرار کیا جا رہا ہو۔ فرمان الہی ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ وہ لوگ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا، ان پر داؤد اور مسیح ابن مریم علیہ الصلاۃ کی زبانی لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی روکتے نہ تھے، بے شک برا ہے وہ جو کیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جو کوئی منکر برائی دیکھے تو چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر اپنی زبان سے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر اپنے دل سے برا جانے۔ وذلک اضعف الایمان، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔
امر بالمعروف اور نہی المنکر اسلامی اصولوں میں سے عظیم ترین اصول ہے۔ اسلام تو قائم ہی نہیں ہو سکتا مگر اسی کے ساتھ، اور اس امت کو خیر پر ہونے یا دیگر تمام امتوں پر سبقت حاصل ہونے کا عظیم مرتبہ جبھی حاصل ہوتا ہے جب وہ اسے قائم کریں، اور اگر وہ اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو غضب الہی کے مستحق قرار پاتے ہیں، بلکہ اس کی لعنت کے مستحق قرار پاتے ہیں، جیسا کہ اس نے بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی۔ اگر بنی اسرائیل لعنتوں کے مستحق ہے کیونکہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی المنکر کے فریضے کو انجام نہیں دیا، اس کے بالاولا مستحق ہوئے اگر ہم ایسا نہ کریں، اعوذ باللہ، کیونکہ ہمارا دین ان کے دین سے زیادہ عظیم ہے۔ اگر ہم اس دین کے بارے میں کوتاہی کریں، اسے چھوڑ دیں کہ اہل اہواء و ضلالت جس طرح چاہیں کھلواڑ کریں، اگر ہم صرف صرف نظر کر کے اسے چلنے دیں اور ان پر خاموش ہو جائیں اور اسے حکمت کا نام دینے لگیں، تو پھر ہم نے بھی غضب الہی کو اپنے آپ پر واجب ٹھہرا لیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے غصے سے اس کی پناہ میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایسے لوگوں کو ہدایت دیں، انہیں راہ حق دکھائے، اور جس عظیم عیب میں وہ مبتلا ہیں وہ بھی انہیں دکھائے، اور انہیں اس سے نکال کر داعیان حق کی فہرست میں لا کھڑا کرے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں اور علی الاعلان اس کا اظہار کرتے ہیں۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، بس اس کا صاف اعلان کر دیں جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیں۔ اسی طرح سے اس کا صاف اعلان کر دیں جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اور بدعتی و گمراہ لوگوں سے بھی منہ پھیر لیں۔ یہ شیخ کا کلام تھا۔ اسی طریقے سے شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ سلفی منہج والے طالب علموں کا اس سلسلے میں بہت بڑا کردار ہے۔ لازم ہے کہ اس باب میں ان کا کردار بڑا عظیم ہو، اور لازم ہے کہ اس بارے میں ان کی سر توڑ جد و جہد ہو، کبھی اللہ تعالیٰ کی، اس کی راہ کی اور منہج حق یعنی نبوی منہج کی جانب دعوت کے طور پر، تو کبھی جدید مناہج والوں کی غلطیاں بیان کرنے کے طور پہ، اور یہ کام خواہ تعریف کے ذریعے ہو یا اچھے کلمات خفیہ یا اعلانیہ نصیحت کے ذریعے ہو، یہ سب کے سب طریقے استعمال کرنے ضروری ہیں۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، یا ان میں سے جسے بچانا چاہے بچا لے، یا ان میں سے جسے رجوع کی توفیق دینا چاہے تو دے دیں۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں تو ہم ان ہلاک ہونے والوں سے بری الذمہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان بستی والوں کی خبر دی کہ جو ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، کہ وہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے، ایک نافرمانی کرنے والا، ایک اس سے روکنے والا، اور تیسرا خاموش رہنے والا۔ اس خاموش رہنے والوں نے منع کرنے والوں سے کہا کہ لم تعظون قوم اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو اس کے سامنے عذر کرنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں، تقوی اختیار کریں۔ لہذا جب وہ قوم ہلاک ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ اس جرم کے مرتکبین کے ساتھ ساتھ خاموش رہنے والے بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے، کہ جنہوں نے اس بارے میں اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں کیا تھا، اور عذاب سے صرف وہی سلامت رہے جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلی شکار کرنے کے اس حیلے کے سبب ان حیلہ سازوں پر انکار اور رد کیا تھا۔ بس ان طالب علموں پر جو معرفت رکھتے ہیں سلفی منہج کی بھی اور دیگر مناہج کی بھی، واجب ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی اس کی وضاحت کریں، اس پر بات کریں، لوگوں کو بتائیں، خطبے دیں، اور ہر مقام پر اس کی وضاحت کریں، اور ہر مناسبت پر اس حق کو بیان کریں کہ جس کی اتباع واجب ہے، اور اس باطل کو بھی بیان کریں جسے چھوڑنا اور اس سے اجتناب کرنا واجب ہے۔ البتہ جو لوگ دوسرے لوگوں کے سامنے حق بیان کرنے سے خاموشی اختیار کرتے ہیں، ان کی یہ خاموشی ان کا عذر نہیں بن سکتا، اگرچہ وہ یہ کہتے رہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ نہیں، انہیں اس بات پر عذر نہیں دیا جا سکتا، چاہے کہتے رہیں کہ ہم ان حزبی جماعتوں اور ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں کہ جو رائے حق سے گمراہ ہیں، جب تک کہ وہ ان پر اور ان کی گمراہیوں پر انکار و نکیر نہ کریں۔ لہذا ان کا رد کرنا تو تفرقے بازی سے روکنا ہے، نہ کہ تفرقہ مچانا۔ شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے کلمے کی تفریق اور اتحاد کا پارا پارا ہونا تو خود حزبی دعوتوں کا شاخسانہ ہے، جبکہ سلفی تو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلاتے ہیں، نہ کہ تفرقے اور اتحاد کو توڑنے کی طرف۔ وہ تو اسی طرف دعوت دیتے ہیں جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، یعنی توحید، نماز، روزہ اور ہر اطاعت الہی پر مبنی تمام اعمال۔ لیکن یہ حزبی لوگ عجیب و غریب باتیں لے کر آتے ہیں جن کی طرف دعوتیں دیتے ہیں۔ انہیں آپ پائیں گے کہ نوافل ادا کرنے میں بہت زیادہ محنت کر رہے ہوں گے جو کہ واجب نہیں، اور دوسری طرف ان عقائد تک کو ترک کیا ہوگا جن کے بغیر بندے کا اسلام ہی صحیح نہیں ہوتا۔ توحید کو لے لیں، اس میں سستی کرتے ہیں، اور شرک کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو قدیم زمانے کا شرک ہے، قبر پرستی وغیرہ، اب تو پارلیمنٹ اور حکومت کے کافر ہونے کی باتیں کرو وغیرہ جو یہ کرتے ہیں۔ ذرا علامہ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ سے سوال ہوا، کیا علماء کرام پر واجب ہے کہ وہ نوجوانوں اور عوام کو حزبیت، تفرقہ بازی اور جماعتوں کے خطرات کے بارے میں وضاحت کریں؟ آپ فرماتے ہیں جی بالکل واجب ہے کہ حزبیت کے خطرے کو بیان کیا جائے اور تقسیم و تفرقے کا شکار ہو جانے کے خطرے کو، تاکہ لوگ بصیرت پر رہیں، کیونکہ بلا شبہ عوام دھوکے کا شکار ہو سکتی ہیں۔ آج کتنی ہی ایسی عوام ہیں جو بعض جماعتوں کی وجہ سے دھوکے کا شکار ہیں اور گمان کرتی ہیں کہ یہ حق پر ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو، خواہ جنہیں تعلیم دی جا رہی ہو یا عوام، ان احزاب و فرقوں کے خطرات کی وضاحت کریں، کیونکہ اگر انہوں نے خاموشی اختیار کی تو عوام کہے گی کہ علماء کرام یہ سب جانتے ہیں پھر بھی اس پر سکوت اختیار کرتے ہیں، تو پھر اس دروازے سے ان پر گمراہی داخل ہو جائے گی۔ چنانچہ لازم ہے کہ جب اس قسم کے امور رونما ہوں تو اس کی وضاحت ہو، بلکہ عوام پر اس کا خطرہ تعلیم حاصل کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ بلا شبہ عوام علماء کے سکوت، ان کی خاموشی اختیار کرنے سے یہی گمان کرتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے اور یہی حق ہے، کیونکہ یہ حزبیت اور پارٹی بازی اور تنظیم سازیاں ہی تو مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق میں رکاوٹ ہیں۔ شیخ فوزان حفظ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ حزبیت کے ساتھ اجتماع ممکن نہیں، کیونکہ یہ احزاب ایک دوسرے کی ضد میں ہوتے ہیں اور دو متضاد چیزوں میں جمع کرنا محال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو فرمان ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تفرقے سے منع فرمایا ہے اور ایک ہی حزب میں مجتمع ہونے کا حکم دیا ہے جو کہ حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو یقیناً حزب اللہ کے گروہ والے ہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے۔ چنانچہ ان مختلف احزاب، فرقوں اور جماعتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور گروہ گروہ بن گئے، تمہارا ان سے کوئی سروکار نہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے 73 فرقوں میں تقسیم ہو جانے کی خبر دی تو فرمایا کلھا فی النار الا واحدہ، وہ سب کے سب آگ میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ پھر اس نجات پانے والے فرقے کے بارے میں پوچھنے پر بتایا من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو اس چیز پر ہوگا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ لہذا کوئی فرقہ ناجیہ نہیں ہے سوائے اس ایک کے جس کا یہ منہج ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، اور جو بھی اس کے سوا ہے تو وہ امت میں تفرقے کا سبب ہے، جمع نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر یہ صحابہ جیسا ایمان لائیں تو ہدایت یاب ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ منہ موڑیں تو یہ صریح اختلاف و مخالفت میں پڑے رہیں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اسی چیز سے جس نے اس کے اول حصے کی اصلاح کی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، اور جو مہاجرین اور انصار سابقین اولین میں سے ہیں اور جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت باغات تیار کیے ہیں۔ بس ہمارے لیے سوائے منہج سلف صالحین کے کسی چیز پر اجتماع و اتحاد نہیں۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اہل سنہ والجماعہ
کہا ہی اس لیے جاتا ہے کیونکہ بلا شبہ وہ مجتمع رہتے ہیں، باہم مخالف نہیں رہتے، کیونکہ ان کا منہج ایک ہوتا ہے اور وہ کتاب و سنت، اور وہ ہے کتاب و سنت، وہ حق پر جمع ہوتے ہیں اور ایک امام حکمران پر جمع ہوتے ہیں، بس ان کے تمام معاملات عامہ اجتماع، تعاون اور محبت پر قائم ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ علماء کرام کا کلام آپ نے سنا، سلفی علماء کرام جو راسخ فی العلم ہیں۔ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ جی ہماری جمعیت دوسری جمعیت سے بہتر ہے، کیونکہ یہ سب ایک ہیں، خود اقرار بھی کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں دوسری جمعیت سے ہماری بہتر ہے، حالانکہ یہ سب ایک ہیں، بعد میں جا کر ایک ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، کبھی مخالفت کرتے ہیں، اور جوش و خروش میں ایک دوسرے سے شدید نفرت بھی کرتے ہیں۔ الولاء والبراء یعنی دوستی دشمنی توحید و سنت اور سلفی منہج کی وجہ اپنی جماعتوں اور شخصیات کی بنیاد پر ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم کوئی ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں کہ وہ ان سے دوستی کریں، محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اور مخالفین ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں یا خاندان کے لوگ ہوں۔ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اپنی جانب سے ایک خاص روح کے ساتھ ان کی مدد بھی کی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور انہیں داخل کرے گا ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ سب اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت والے حزب اللہ ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ رہو کہ بلا شبہ اللہ کے حزب والے ہی کامیاب ہیں۔ خود ایک جمعیت اہل حدیث کے امیر ہیں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی، وہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ اہل حدیثوں میں جماعتیں بنانا اجتماعی بدعت ہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا یہ بھی کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں مشرکوں کا کام ہے اور تنظیموں کے بت کی پوجا ہو رہی ہے۔ سنیں آپ ان کی بات۔ مثلا مصنوعی تنظیم سازی یا پارٹی بازی، تنظیم سازی کی کوئی بھی بنیاد ہو سکتی ہے، مثلا سیاست، دین، تنظیم سازی در حقیقت میرے دوستوں اور بھائیوں ایک بت ہے جس کو آج دنیا کی اکثریت پوج رہی ہے، جو اللہ پاک کا فرمان ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہوگی۔ اس شرک میں ہر وہ شخص گرفتار ہے جو تنظیم سازی کا بت قائم کیے ہوئے ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، کہ لوگوں مشرک نہ بن جاؤ، مشرک نہ بن جاؤ۔ یا اللہ کون مشرک؟ فرمایا کہ من الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا، وکانوا شیعا، اور وہ گروہوں اور جماعتوں میں بٹ گئے، یہ فلاں تنظیم، یہ فلاں جماعت، یہ فلاں جماعت، یہ فلاں تنظیم۔ فرمایا کہ مشرک مت بنو، یعنی ان میں سے جنہوں نے دین کو تقسیم کر دیا اور وہ خود جماعتوں اور گروہوں میں بٹ گئے۔ فرمایا کہ عالم یہ ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر پارٹی اپنے پروگرام پر خوش ہے، اپنا نام اونچا کرنا چاہتی ہے، جھوٹ بولنا پڑے، سچ بولنا پڑے، دغا دینا پڑے، دھوکہ دینا پڑے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنی پڑے، اس کا نام چاہیے۔ یہ چیز توحید کے لیے قاتل، چنانچہ آج بلا اور برا کی اساس توحید نہیں ہے، پارٹی بازی۔ آج کلمہ جامع اللہ کی توحید نہیں ہے، یہ تنظیم سازی۔ جو شخص آپ کی تنظیم میں نہیں،
چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے موحد خالص کیوں نہ ہو، وہ آپ کا دشمن ہے۔ دیش چاہے سیاست ہو، چاہے دینداری ہو، چاہے کوئی تبلیغی جماعت ہو، چاہے کوئی جہادی جماعت ہو، جو شخص موحد نہ بھی ہو لیکن آپ کے تنظیمی پروگرام سے متفق ہے، وہ آپ کا دوست ہے۔ سب کے بلا اور برا کی اساس تو بدل گئی۔ جو اہم اعتقادی مسئلہ تھا اس کی روح کو آج اس شرک نے برباد کر کے جب بگاڑ دیا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جماعت جس کا کردار اس کائنات میں حرامت ڈبے کا کردار ہے، اپنے منہج سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ شکوہ برقرار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی جماعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ورثہ آج بہت بڑے نالائق قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکے ہیں جو اس منہج کی دھجیاں میں گھیرتے جا رہے ہیں۔ اصلاح و انتشار اس جماعت کا وسیلہ بن چکے ہیں۔ نئی نئی جماعتیں بنانا، نئے نئے گروہ بنانا، اور جس شخص کے دل میں جس چیز کا میلان ہے اسی چیز کا نام لے کے جماعت بنا ڈالتا ہے اور خود امیر بن جاتا ہے۔ یہ بدعت ہے۔ جب تک یہ روش موجود ہے، یہ عمل موجود ہے، اس وقت تک میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ بدعت ہی انسان کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی، اور یہ بدعت کو اجتماعی بدعت، اس میں کوئی جماعت کا کھانا خراب کیا جائے، یہ کس طرح قابل قبول ہو سکتا ہے؟ جو نئی جماعت بنے گی اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اصل جماعت العلوم سے الگ ہو گیا، فرقہ بن گیا۔ کتنے پیارے اس کے اہداف ہو، کتنی نیک اس کی منزل ہو، کتنے اونچے اس کے دعوے ہو، کتنی لمبی اس کی دوڑ ہو، کتنی تیز اس کی سپیڈ ہو، وہ بدعت ہے، فرقہ بن چکا ہے، اور اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی جب تک اس روش پر قائم۔ دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، ایک مسئلے پر ایک جماعت بنا دینا، کیا اس کا ثبوت ہے؟ تمہاری کامیابی منہج صحابہ کی اتباع پر ہے۔ بتاؤ کسی صحابی کا نام دو ایک مسئلے پر بھی یہ دعوت اور تبلیغ ہے، تبلیغ کے نام پر جماعت، جہاد کے نام پر جماعت، نماز کے نام پر جماعت، ریلیف کے نام پر جماعت، کوئی ثبوت پیش کرو۔ یہ اجتماعی بدعت ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور ان میں سے ہر کوئی اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ کبھی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا تسلسل قرار دیتے ہیں، جو بھی 1906 میں جمعیت اہل حدیث قائم ہوئی۔ جمعیت اہل حدیث سندھ کے امیر عبداللہ ناصر رحمانی فرماتے ہیں ہماری جماعت نبوی مبارک جماعت کا تسلسل ہے۔ کہتے ہیں آخر میں ایک شعبے کا ازالہ ضروری ہے، یعنی پہلے حزبیت کا جو ہے رد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ الغرض تنظیم سازی و فرقہ بندی اپنے دامن میں بہت سے مصالح و مفاسد لیے ہم پر مسلط ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہم سے دور ہے، اور وہ نقصانات جو فرقت کے تعلق سے قرآن و حدیث میں مذکور ہیں ہمیں پوری طرح ڈھانپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان فرقت اور فتنوں سے مخرج اور ملجا و ماوا مہیا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آخر میں ایک شعبے کا ازالہ ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جمعیت اہل حدیث سندھ بھی تو ایک تنظیم ہے، لیکن یہ شبہ وارد کرنے والے جماعت اور تنظیم کے معنی یا فرق سے ناواقف ہیں۔ تنظیم یا فرقہ اس وقت ممنوع یا معیوب ہے جب جماعت حقہ کا اجتماعی پلیٹ فارم موجود نہ ہو، جبکہ بفضل اللہ و رحمتہ اس علاقے میں جمعیت اہل حدیث سندھ کا نظم قیام پاکستان سے قبل قائم ہو چکا تھا، لہذا صوبہ سندھ میں اس کی حیثیت جماعت العلوم کی سی ہے۔ گویا یہ نظم کسی جماعت کی موجودگی میں نہیں بنا جو باعث افتراق ہو۔ علاوہ ازیں جمعیت اہل حدیث سندھ کا عقیدہ و منہج نیز دعوتی و جہادی و سیاسی عمل، یہ سارے دیکھیں حکومتی اہلیت کے اوپر بھی جو ہے در اندازی کر رہے ہیں، یعنی جہادی کام اور سیاسی بھی یہ چلائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جہادی اور سیاسی عمل کا ایک ایک نقطہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہے، لہذا ہم علی وجہ الوسیرہ اپنے اس نظم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مبارکہ کا تسلسل قرار دیتے ہیں۔ اور کہیں حافظ سعید جماعت الدعوہ کے امیر دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں ہماری جماعت اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، حالانکہ جو ابھی 1985 کا لیٹسٹ ماڈل ہے۔ کہتے ہیں یہ وہی جماعت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی۔ سنیں، یہ جماعت جناب ناقابل برداشت ہو رہی ہے۔ پابندیاں آپ بھی اخباروں میں آج کل پڑھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، بڑے لوگ پریشان ہیں کہ جی ان کے اثاثے ضبط کر لو، ان کے مدرسے اسکول بند کر کے حکومت کی تحویل میں دے دو، ایڈمنسٹریٹر بٹھا دو، اور جناب ان کی ایمبولینسیں فلاں کے قبضے میں دے دو، یہ کر لو وہ کر لو۔
اور سن لو واللہ ہمارے نزدیک نہ ایمبولینسیں اہمیت رکھتی ہیں، نہ یہ ادارے اہمیت رکھتے ہیں، نہ یہ ہسپتال ڈسپینسریاں، یہ کوئی چیز نہیں. اصل اہمیت وہ انسان ہے جو جماعت اللہ کے نبی نے تیار کی تھی. میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں آج وہ جماعت اس پاکستان میں کھڑی ہو چکی ہے الحمدللہ. یہ جماعت اصل میں وہ قوت ہے جو جماعت اللہ کے نبی نے کھڑی کی تھی، اور اس جماعت نے دنیا میں جو کام کیے تھے، جس طرح کلچر بدلے تھے، نظام بدلے تھے، ایرانی آتش کدہ کو جس طرح ٹھنڈا کیا تھا اور شریف کو جس طرح توڑا تھا، یہودیت کو جزیرت العرب سے جیسے نکالا تھا، شرک کا خاتمہ کیا تھا، انشاءاللہ یہ جماعت اللہ کی مدد سے وہی کام کرے گی. یہ اللہ کے نبی کی جماعت ہے انشاءاللہ. اللہ کے نبی کی بات کو کون برداشت کرتا تھا؟ ان کی جماعت کو کون برداشت کرتا تھا؟ یہودی کتنے منصوبے بناتے تھے، یہ سارے کافر، یہ مشرک، عرب قبائل کے مشرک نجد میں، حجاز میں، یہ کیا منصوبے بناتے تھے؟ روم کے اندر بیٹھا ہوا صلیبی قیصر وہ مدینے کے خلاف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا منصوبے بناتا تھا؟ اللہ گواہ ہے یہی سارے منصوبے آج ہمارے خلاف یہی لوگ بنا رہے ہیں. اور ہمیں انشاءاللہ ایمان زیادہ پختہ ہو رہا ہے ان باتوں کو دیکھ کر، ان حالات کو دیکھ کر ہمارا ایمان اور پختہ ہوتا ہے کہ دشمن بھی وہ پرانے ہیں جنہوں نے نبی سے دشمنی کی، ان کے طور طریقے بھی وہی پرانے ہیں. اگر ان کے طور طریقے وہی ہیں، یہی دشمن ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آج 21ویں صدی میں یہ جماعت نبی کی جماعت ہے. ہمیں اللہ کے فضل سے اس بات پر زیادہ ایمان پختہ ہوتا ہے. جبکہ اللہ عز و جل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بلا شبہ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ کیا اور مختلف گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ انہیں بتا دے گا، خبر دے گا جو حرکتیں وہ کیا کرتے تھے. کبھی تو شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کہتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں اور حقیقی اصلی ہیں، باقیوں میں منہج کی خرابی ہے اور وہ اصل سے جدا ہیں اور حرام جماعت سازی ہیں. کہتے ہیں تنظیم سازی کے مفاسد، جان لیجئے کہ تنظیم سازی کا عمل غیر شرعی ہونے کے ساتھ ساتھ شرک کے دروازے کھولنے والا ہے، اسلامی معتقدات کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، امت مسلمہ کی کمزوری اور دشمنوں کی مضبوطی اور تقویت کا باعث ہے. نیز یہ عمل اخلاص اور الہیت کے منافی ہے، کیونکہ اس کا مقصد و ہدف حب جاہ یا حب مال کے سوا کچھ نہیں. پھر شہرت کے حصول کے لیے ہر جائز و ناجائز ہتھ کنڈے بروئے کار لائے جاتے ہیں، اور تو اور بے دریغ جھوٹ تک بولا جاتا ہے، بلکہ اسے حلال سمجھا جاتا ہے، حالانکہ جھوٹ و عمل ہے جسے اللہ رب العزت نے موجب لعنت قرار دیا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ حزب اختلاف کا دین میں کوئی تصور نہیں، حالانکہ ان کی پارٹی جلیزی سے حزب اختلاف میں بیٹھی رہتی ہے. کہتے ہیں کہ میرے نزدیک حزب اختلاف کا بھی کوئی تصور نہیں. ایک حکومت بن گئی، اب اس کے مقابلے میں ایک حزب اختلاف ہو، یہ حزبی تفرقہ ہے، اس کا بھی دین میں کوئی تصور نہیں. دین میں حزبیت کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ دین ان سے بری ہے. سب انبیاء کا منہج ایک ہے، اور جو لوگ اس منہج سے باہر ہو گئے وہ انبیاء کے منہج سے باہر ہو گئے. اب وہ گروہ کام کریں، خوب محنت کریں، لیکن آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے انما امرہم الی اللہ، اب ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ سلوک کرے گا جس کے یہ مستحق ہوں گے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اللہ ان کو اچھی طرح خبر دے گا کہ تم دنیا میں رہ کر کیا کرتے تھے. کتنی زبردست وعیدیں ہیں، یعنی کتنی زبردست وعیدیں ہیں. تفرقہ کا راستہ سراسر شریعت کے خلاف ہے، یہ حزبیت مذموم ہے. بہرحال ہر حال میں مذموم ہے. حزبیت کا معاملہ ممدوح اور قابل تعریف نہیں ہے. کہتے ہیں آخر میں ہمیشہ کی طرح اپنے آپ کو ایکسیپشنل کیس، مستثنا قرار دیتے ہیں. یہ صاف ستھری ہیں.
کہتے ہیں کہ آخر میں ایک شعبے کا ازالہ ضروری ہے. کہا جاتا ہے کہ جمعیت اہل حدیث سندھ بھی تو ایک تنظیم ہے. وہی والی بات یہاں پر انہوں نے کہی ہے واپس سے. میں نے ان کی کانفرنس کی جو ہے کتاب جو چھپا تھا اس تقریر کو تفریح کر کے یعنی لکھنے کی صورت میں شائع کیا گیا تھا، اور یہ ان کے خطبات رحمانی میں بھی ہے اور واپس سے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے. اور کبھی عصبیت اپنے حزب کی اس میں اتنے پکے کہ جمعیت کو اپنا ایمان قرار دیتے ہیں. سنیں. مجھے جمعیت اہل حدیث سندھ کے علاوہ کسی جماعت سے کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ باعتبار عقیدہ کی، باعتبار منہج کی، جمعیت اہل حدیث سندھ سے بہتر کوئی جماعت نہیں. میرا ایمان ہے. اور آخر کار وقت گزرنے کے ساتھ اپنی اصل سیاست پر عمل پیرا ہو کر سب جمعیات کو ایک ہی قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں خلش دور کر دوں، یعنی مرکزی اور ہم میں کوئی فرق نہیں. جمعیت اہل حدیث پاکستان بھی موجود تھی، جمعیت اہل حدیث سندھ بھی موجود تھی، اور یہاں ایک خلش دور کر دوں کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ جمعیت اہل حدیث سندھ یہ کوئی تحزب نہیں تھا، بلکہ جمعیت اہل حدیث پاکستان نے جمعیت اہل حدیث سندھ کے ساتھ تنسیقی عمل کیا تھا کہ جو سندھ کی جمعیت ہے یہ ہماری ترجمان ہے، یہ ایک ہی ہے، یہ کوئی تحزب یا افتراق نہیں ہے. آپ کے بارے میں عام طور پر یہ تصور دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی تنظیم کے علاوہ لوگوں کو حق پر نہیں سمجھتے، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. جس کا شاہد عدل کیا ہے ہمارا پاکستان بھر میں جانا، اور بہت سی جو اہل حدیث یعنی سلفی جو ہمارے احباب ہیں، جو تنظیمیں ہیں، ان کے پروگراموں میں شرکت، اپنے یہاں ان کو دعوت دینا، یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کے علاوہ کسی کو حق پر نہیں سمجھتے؟ یہ بالکل ایک غلط تصور ہے اور غلط ایک مشاہدہ ہے جو انہیں بعض لوگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے جمعیت اہل حدیث سندھ کے علاوہ کسی جماعت سے کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ باعتبار عقیدہ کی، باعتبار منہج کی، جمعیت اہل حدیث سندھ سے بہتر کوئی جماعت نہیں. میرا ایمان ہے. اور آپ دیکھیں جماعت الدعوہ کا رد کرتے رہے ہیں مختلف طریقوں سے. جو نئی جماعت بنے گی اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اصل جماعت العلوم سے الگ ہو گیا اور فرقہ بن گیا. کتنے پیارے اس کے آداب ہو، کتنی نیک اس کی منزل ہو، کتنے اونچے اس کے دعوے ہو، کتنی لمبی اس کی دوڑ ہو، کتنی تیز اس کی اسپیڈ ہو، وہ بدعت ہے، فرقہ بن چکا ہے اور اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی جب تک اس روش پر قائم. دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، ایک مسئلے پر ایک جماعت بنا دینا، کیا اس کا ثبوت ہے؟ تمہاری کامیابی منہج صحابہ کی اتباع پر ہے. بتاؤ کسی صحابی کا نام دو ایک مسئلے پر کہ یہ دعوت اور تبلیغ ہے، تبلیغ کے نام پر جماعت، جہاد کے نام پر جماعت، نماز کے نام پر جماعت، ریلیف کے نام پر جماعت، کوئی ثبوت پیش کرو. یہ اجتماعی بدعت ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا. بہت سے لوگ تنظیمیں کشمیر کے جہاد کے نام سے مصروف عمل ہیں، انہیں میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں. روح جہاد جو ہے وہ صف واحد میں ہے. کہیں مالوں میں خیانت تو نہیں ہو رہی، کہیں جو ہمارا افتراق ہے، مختلف نام، مختلف تنظیمیں، مختلف جھنڈے اور پرچم، جو ایک واضح تفرق کی شکل ہے، یہ رکاوٹ تو نہیں ہے. کہیں ہمارے جھوٹ اپنی تنظیموں کی خاطر، یہ رکاوٹ تو نہیں ہے کہ ایک ملت، ایک جماعت اپنے آپ کے موحد ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور اس کا اشتراک عمل ایک ایسی جماعت سے ہو جو اللہ کے وجود کی منکر، جس البرق جماعت ہے، جو نو گاڈ کا تصور رکھتی ہے، اس قوم سے مل کر مار کا لڑنا اور جہاد کرنا، یہ کوئی اسلامی فقہ نہیں ہے. جہاد تو توحید کے لیے کہ ہمارا اشتراک عمل مشرک تنظیموں کے ساتھ ہو، اور ہم یہ کہیں اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ ISI کی پیشکش ہے، کسی تنظیم سے اتحاد کر لو. میرے بھائیوں، اگر اتحاد کرنا پڑے مشرکین کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، تو پھر جہاد کرنا فرض نہیں ہے. جہاد چھوڑ دو. جہاد استطاعت پر ہے، پھر جہاد فرض نہیں ہے. لیکن اب اصل اخوانی منہج پر چلتے ہوئے سب بتاتے ہیں کہ بس سب ایک ہیں، ثابت کرتے ہیں. جماعت الدعوہ کے لیڈروں کے کارناموں کو عظیم سلفی سرمایہ قرار دے رہے ہیں. عبدالسلام بھٹوی کے وفات پر آپ ان کے تاثرات دیکھیں. اللہ تعالی سے استقامت کی دعا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج بڑی پریشانی، بات کرنا بھی مشکل ہو رہی ہے.
آج ایک بڑے صدمے میں ہیں ہماری جماعت کے عظیم عالم، جن کی تصویر اس وقت میری ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے، حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ، انتقال فرما گئے۔ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے مفسر تھے، بہت بڑے عالم تھے اور بڑے مخلص تھے، انہیں دعوت حق کے لیے، اور بڑا ان کا ایک تلامذہ کا حلقہ اور ایک وسیع تعداد ان کے لیے صدقہ جاریہ، بہت سی کتب کے مؤلف۔ تو ابھی تھوڑی دیر قبل ان کی وفات کی اطلاع ملی، تو بالکل ایک پریشانی بھی ہے، اداسی بھی ہے، اور زیادہ بات چیت کرنا بھی کچھ میرے لیے ممکن نہیں ہو رہا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت توفیق دے کہ ان کا کوئی بدل ہم پیدا کر سکیں۔ بڑی خدمت کی دین کی، حالانکہ پہلے کیا فرما رہے تھے، جتنی لمبی دوڑ ہو، جتنے تیز کام ہو، دین کا سب بیکار ہے، شیطان نے حزبیت میں ڈالا ہوا ہے۔ چنانچہ اس قسم کی جمعیت اہل حدیث کا برحق رد کرنے والے سلفیوں کو ان کے خلاف جو ہے دفاع کرتے ہیں، بلکہ اپنی جمعیت کی منہجی خرابی کا اقرار کرتے ہوئے بھی اس میں شامل ہونے کا حکم دیتے ہیں، جیسا کہ شیخ ابو خدیجہ کو اپنے الزام میں نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہت سی منہجی خرابیوں کے باوجود آپ جمعیت حدیث کو جوائن کریں، کیونکہ اس سے خارج ہونا خروج سمجھتے ہیں، جس طرح حکمران کی جماعت اولو الامر ہم نے بیان کیا، کتاب و سنت سے مراد لیتے ہیں، اس پر جو ہے صبر کا حکم ہے، چاہے ظالم ہوں جیسے بھی ہوں۔ ان پر تو نہیں، یہ جو مختلف فرقے اپنی طرف بلا رہے ہیں، جو جماعت المسلمین علی حدیث میں بھی ہے کہ ان کی پیروی نہ کرنا، لیکن اس کے بارے میں وہی حدیث اپلائی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم ان سے اولو الامر مراد نہیں لیتے، وہ والی جماعت مراد نہیں لیتے، حالانکہ وہی مراد لیتے ہیں، جبھی تو اتنی خرابیوں کے باوجود اس میں صبر کرنے کا کہتے ہیں۔ وہ خیر خواہی یہ ہے کہ ابو خدیجہ صاحب برطانیہ میں موجود جو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے اس میں شامل ہوں۔ یہ نظم پہلے سے قائم ہے۔ یقیناً وہ لوگ کہیں گے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث میں تو بہت سے خلاف شرعی امور ہیں، تو ان کے ساتھ کیسے شامل ہو؟ اور پھر وہ لوگ منہج سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرکزی جمعیت میں 10 عیب ہیں، تو میں کہوں گا ہو سکتا ہے 20 عیب ہوں، لیکن پھر بھی جماعت کا ساتھ دیں، تو یہ ہم خیر خواہانہ مشورہ دیں گے کہ بے شمار عیوب کے باوجود وہ اس نظم کا حصہ بنے اور شامل ہو کر زوردار طریقے سے تنقید کریں، اختلاف کریں۔ یا آپ کا یہ اختلاف بڑا وقیع ہوگا اور قابل قبول ہو سکتا ہے، ورنہ ایک جماعت کی اساس قائم کر کے عند اللہ جو مسئولیت ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ رویہ ہمارا ابو خدیجہ اور ان جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے کہ ہم ان کو یہ خیر خواہانہ مشورہ دیں گے۔ اور کہیں شیخ توصیف الرحمان نوجوانوں کو بیوقوف بنا کر ان کے جذبات کو ٹھنڈا کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، پھر کیوں یہی توصیف الرحمان صاحب جو ہے دعویٰ کا شدید رد کرتے ہیں بدعتیوں کی طرح۔ تفصیل کے لیے آپ دیکھیں نام نہاد علی جماعتوں اور شخصیات کا جہاد کے تعلق سے گمراہ کن منہج ویڈیو ملاحظہ کریں، اس میں دیکھیں کتنے سختی سے رد کرتے ہیں۔ یہ غیرت توحید کا جنازہ نکالتے ہوئے رافضیت کے اجتماع میں ان کے سٹیج پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، چاہے وہ حسن کا نام لے، چاہے وہ حسین کا نام لے، چاہے ابو بکر عمر عثمان کا نام لے، یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलवी साहब, आपने उनके मुसलमान होने के लिए जो कलमा शर्त है वो सुन लिया। उनके कलमे के अंदर ये लाजमी जुज्व है कि आप सैयदना अली को अबू बकर, उमर, उस्मान से फौकियत दो। और मामला अगर सिर्फ फौकियत का होता तो शायद माजरा यहां तक ना पहुंचता। उनके कलमे का, उनके अकीदे का, उनके मजहब में दाखिल होने के लिए शर्त है कि अबू बकर, उमर, उस्मान, आयशा और हफ्सा को नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह जहन्नमी तस्लीम किया जाए। ये अभी भी मुसलमान है? तुम्हारी ईमान की गैरत कहां मर गई? ये मुजरिम अबू बकर को मुसलमान न माने और तू इनको मुसलमान माने। ये उमर उस्मान को मुसलमान न माने, ये आयशा और हफ्सा को जन्नती न माने और तुम कहोगे कुछ ना कहो, सारे मुसलमान हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मजीद कहता है कि मैंने ये पैगाम जो दिया है, ये अवारी होटल के अंदर सैयद इमाम खुमैनी की पोती आई थी, तशरीफ लाई थी। मैंने उनकी मौजूदगी में यही बात कही थी। आज भी मैं कहता हूं कि इमाम खुमैनी ने जो ये कहा था, ला शर्किया वला गरबिया अल इस्लामिया अल इस्लामिया, न मशरिक है न मगरिब है, बस सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम है। ये पैगाम जो दिया है ना, मैंने हमारी होटल में वहां पर सैयद इमाम खुमैनी उनकी पोती को तशरीफ लाई, तो मैंने उनकी मौजूदगी में जवाब दी। आज भी कहता, मैंने कहा था कि इमाम खुमैनी ने जो ये फरमाया, ला शर्किया वला गरबिया अल इस्लामिया अल इस्लामिया, न कोई मशरक है न कोई मजहब है, बस इस्लाम ही इस्लाम है। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलवी साहब नहीं जानते कि ये खुमैनी का इस्लाम के नाम पे मुसलमानों के साथ धोखा था। वो इस्लाम की बात करने वाला न था, वो तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की तौहीद करने वाला, वो रब की वहदानियत में शिर्क की मिलावट करने वाला, वो बिदअत का इमाम तो था, वो जलालत का इमाम तो था, वो शिर्क और कुफ्र का इमाम तो था, अहले सुन्नत का इमाम नहीं था। तुम उसको अपनी जुबान से इज्जत का लक़ब देते हो, सैयद और इमाम का नाम देते हो, एहतराम से पुकारते हो। मैं तुम्हारे इस एहतराम के पुकारने को सवाल बनाकर घूमता रहा, इसका जवाब तलाश करता रहा कि क्या कहूं, इस दिल को कैसे समझाऊं कि जो अबू बकर का नहीं, उमर उस्मान का नहीं, आयशा हफ्सा का नहीं, मोहम्मद करीम का नहीं और इन सब के रब अल्लाह की वहदानियत पे ईमान नहीं लाता, वो हमारा इमाम कैसे बन गया? ये जवाब तलाश करता रहा और मुझे जवाब इसी मौलवी साहब की लिखी हुई ये किताब से मिला। इन्होंने किसी दौर में जब गैरत ईमानी सीने में मौजूद थी, ये किताब लिखी थी ईरान के सफरनामे के तौर पे। मैंने खुमैनी के ईरान के अंदर क्या देखा। मौलवी साहब, आपके सवाल का जवाब आप ही की किताब के सफा नंबर 13 पर है। अर्ज नाशिर के अंदर ये जवाब मुझे मिलता है, जहां लिखा है कि खुमैनी ने ईरान में बुग़्ज़े सहाबा की ऐसी बुनियाद रखी, ला शर्किया वला गरबिया अल इस्लामिया अल इस्लामिया। इस झूठ का भांडा तो आपकी अपनी किताब फोड़ रही है कि उसने ईरान में इस्लाम की बुनियाद नहीं रखी, वो इस्लामी इनकलाब नहीं था, बल्कि वो सहाबा की बुग़्ज़ के ऊपर हुकूमत की बुनियाद रखी गई। ऐसी बुनियाद रखी जिसके असरात हर कहीं देखे जा सकते हैं। वो कौन से इस्लाम की बात करता था? आइए हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। अपनी ही अदा पे आप गौर करें। ये जवाब आपको मैं नहीं दे रहा, आपकी अपनी किताब दे रही है। आपकी किताब का सफा नंबर 52 आपका भूला हुआ दरस आपको दोबारा सुना रहा है। आप लिखकर भूल गए, हमें याद है। ये आपने लिखा था। शायद मेरे प्यारे नबी की वो हदीस यहां पे फिट आती है कि इंसान का दिल, इंसानों का दिल मेरे रब की उंगलियों के दरमियान होता है। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को हमेशा अपनी इबादत और मोहम्मद करीम की अताअत पे फेरे रखना। हमारे दिलों को कुफर और शिर्क की तरफ ना मोड़ना, अहले शिर्क और अहले कुफर की मोहब्बत की तरफ ना फेर देना। ये दिल जिंदा रहे तेरी मोहब्बत लिए हुए,
یہ دل زندہ رہے تیرے رسول کی محبت لیے ہوئے، اس دل میں محبت کے چراغ چلے، محمد کی آل اور اصحاب کی محبت کے چراغ چلیں۔ صفحہ نمبر 52 پہ آپ لکھتے ہو کہ ایران میں مذہبی آزادی حاصل نہیں، تہران جو دارالحکومت ہے اس کی آبادی 1 کروڑ ہے، 1 کروڑ والی آبادی کے شہر میں اہل سنت کی 1 مسجد بھی نہیں ہے۔ یہی اسلامیہ ہے، یہی شرقیہ ولا غربیہ کا نعرہ ہے۔ 1 کروڑ کی آبادی کا شہر، اہل سنت کی اس میں 1 مسجد نہیں۔ اور اہل سنت نمازیں اپنے گھر میں پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کی کتاب ہمیں خبر دے رہی ہے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے پاکستان کے سفارت خانے میں جانا پڑتا ہے، اہل سنت کی مسجد نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس عیسائیوں کے 12 گرجے ہیں، یہودیوں کی عبادت گاہیں 4 ہیں، مجوسیوں کی عبادت گاہیں تہران میں موجود ہے، اہل سنت کی مسجد۔ اس اسلام کی بات کرتے ہو؟ یہ اسلام تھا جو خمینی لے کر آیا تھا؟ مولوی صاحب آپ خمینی کی تعریف کے نعرے لگا رہے کہ اس نے نہ مشرق نہ مغرب، صرف اسلام اسلام کا نعرہ لگایا۔ اس کا جواب آپ کی کتاب کے صفحہ 85 سے ہمیں ملا، شاید آپ بھول گئے لیکن ہمیں یاد ہے۔ آپ نے لکھا تھا واقعہ یہ ہے ایرانی انقلاب ہمارے دور کا بڑا تاریخی انقلاب اور واقعہ ہے۔ پھر خاص طور پہ جب اس قسم کے نعرے لوگوں نے سنے کہ نہ مشرق نہ مغرب، اسلام اسلام، تو بس دنیا بھر کے سنی، آپ نے بریکٹ میں لکھا خاص طور پہ وہ جو شیعہ کی تاریخ اور عقائد سے ناآشنا تھے، وہ اس انقلاب کو اسلامی انقلاب سمجھ بیٹھے۔ پھر ایران کا لٹریچر اور پروپیگنڈا بھی بڑا زبردست تھا، چنانچہ عام لوگوں کی تو بات کیا کہیں، ہمارے ملک کی جماعت اسلامی بھی ایران کے انقلاب کو اسلام کا انقلاب قرار دینے کی وکیل بنی رہی۔ مولوی صاحب کل تک آپ جماعت اسلامی پہ تنقید کرتے رہے کہ وہ ایران کے انقلاب کو اسلامی انقلاب سمجھتی ہے، اور پھر آپ نے ہی لکھا کہ جب جذباتی فضا چھٹی، حقائق برآمد ہونے لگے، تب لوگوں کی آنکھیں کھلی، جماعت اسلامی کو بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کر کے پیچھے ہٹنا پڑا اور کہنا پڑا کہ یہ اسلامی انقلاب نہیں، رافضیت اور شیعت کا انقلاب ہے۔ میں سوال کرتا ہوں مولوی صاحب، جماعت اسلامی کی بند آنکھیں کھل گئی، آپ کی کھلی ہوئی آنکھوں کو کس نے بند کر دیا؟ ان کی تو بند آنکھیں کھل گئی، آپ کی تو ان کے بند ہونے سے پہلے کھلی بھی تھی، آپ کو کس نے بند کر دیا؟ یہ رافضیت کا انقلاب آپ کو اسلام کا انقلاب کیسے نظر آنے لگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مزید کہتے ہیں کہ ہم نے مال روڈ پر کے ساتھ مل کر 1 لاکھ انسانوں کو بلا کر پروگرام کیا اور بمبانگ توحل اعلان کیا کہ اگر ایران پہ حملہ ہوا تو ہماری جماعت کا بچہ خمینی کے دیس کی حفاظت کرے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میں آج کہتا ہوں، عالم کفر کے خلاف جو بھی لڑنے کے لیے سامنے آیا، احمدی نژاد لڑا، علی خامنائی آگے بڑھا، رب کعبہ کی قسم امیر حمزہ سپاہی بن کر اس کا پرچم تھام کے لڑے گا۔ ہم نے حافظ محمد سعید نے 1 لاکھ کا انسانوں کو بلا کر پروگرام کیا، اللہ کی قسم اس میں ہم نے بمبانگ توحل اعلان کیا، اور اس وقت ایران پر حملوں کی بڑی باتیں ہو رہی تھی، جناب محسن شافی صاحب بڑی باتیں ہو رہی تھی، آپ کا نام لینے سے بھی جواب نہیں ملتا ہے۔ ماشاء اللہ قرآن طرف ہے، ماشاء اللہ کو تو جواب جناب ماشاء اللہ شافی صاحب، ہم نے اللہ سے فضل و کرم بھارت پر یہ اعلان کیا کہ سننا اگر ہمارے پاس کوئی تیروں کا دھن ہے نا تو ایران پر حملہ ہوا، رب کعبہ کی قسم ہے، جہاز کا بچہ امیری کے دیر کی حفاظت کرے۔ اور میں آج کہتا یاد میں کفر کے خلاف جو بھی لڑنے کے لیے سامنے آیا، احمدی نژاد بنا، علی خامنائی آگے بڑھا، رب کعبہ کی قسم ہے، صلیبیوں کے خلاف، امریکیوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف امیر حمزہ پرچم تھامے اللہ کے فضل و کرم سے سپاہی بن گئے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलवी साहब, खमीनी के देश की हिफाजत करते हुए आपको सिपाही बनना भी कबूल है, मगर कौन सा देश, कौन सा देश जिस देश की खबर मैं नहीं सुना रहा? इसी मौलवी साहब की किताब उसके सफा नंबर 58 वो हमें खबर दे रहा है, लिखकर भूल गए आप, ना याद रहा, या मफादात की चादर ने उस किताब को दफना दिया। हमारे पास वो किताब अभी भी जिंदा मौजूद है। आपने लिखा, ताज्जुब तो मुझे उस वक्त हुआ जब मैंने एक बोर्ड की ये इबारत पढ़ी, सेहन हरम इमाम खुमैनी। हरम समझते हो ना, मक्का को हरम कहा गया है, प्यारे नबी ने मस्जिद रसूल को, मदीना शरीफ को हरम कहा है, और यहां ईरान के अंदर यही मौलवी साहब कहते हैं कि मैं खुमैनी की कब्र पे गया तो बोर्ड लगा हुआ था, सहन हरम इमाम खुमैनी, इमाम खुमैनी के हरम का सहन, यानी कब्र तो कुछ फासले पर है, जो हरम उसकी इब्तदा हो चुकी है। चंद मिनट के बाद ईरानी इनकलाब के बानी खुमैनी की कब्र मेरे सामने थी। वो चंद कमरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी इमारत थी। उस इमारत पे लिखा हुआ था, खुमैनी यक हकीकत हमेशा जिंदा अस्त। खुमैनी यक हकीकत हमेशा जिंदा अस्त। खुमैनी एक हकीकत है जो हमेशा जिंदा है। मौलवी साहब कहते हैं, ये पढ़ने के बाद मुझे सूरत रहमान की वो आयत याद आ गई, कुल्लु मन अलैहा फान। जो इस धरती पे आया है, जो इस धरती पे मौजूद है, सब फना होने वाला। वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। अगर बका है, हमेशगी है, तो सिर्फ एक अल्लाह की जात को है। इस तरह मनहजी इख्तलाफ के बजाय सब इंतजामी और तरजीहात में फ़र्क वगैरह के सादे से इख्तलाफ बावर करवाते हैं। तो ये हाल आज हमारा है। हमारे नौजवान, अल्लाह सब पे रहमत की बरखा बरसाए और सबको मनहज सलफ से जोड़ के रखे। वो तंजीमी और तहरीकी इख्तलाफात की बुनियाद पर जो उलमा अलग अलग किसी रास्ते पे चल पड़े हैं, अकीदे की बुनियाद पे नहीं, या चंदा या तहरीक या तंजीम या ग्रुप या अमारत या कुछ और, उसकी वजह से सल्फियत को तकसीम करके रख दिया। आज ये सल्फी नहीं रहा, कल वो सल्फी नहीं रहा, परसों कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं, 2 जमा 2 4 जनाब ये निकल गए सल्फियत से, हाँ शाम को ये वापस आ गए, सुबह को ये निकल गए, शाम को ये वापस आ गए। तो सल्फियत किसी शख्सियत का नाम नहीं है कि फलां शख्सियत आपको तज़किया दे या फलां शख्सियत आपको जाने या फलां शख्सियत आपको पहचाने तभी आप सल्फी हैं। सल्फियत एक दीन है, सल्फियत एक ईमान है, सल्फियत एक तहरीक है, एक अकीदा है, एक मनहज है। ये शख्सियात का नाम नहीं है, इसके अंदर शख्सियात की इबादत नहीं होती कि फलां इब्ने फलां ने अगर आपको ओके कर दिया तो आप सल्फी, नहीं ओके किया तो आप सल्फी नहीं रहे। ये शैतान के वार हैं, ये शैतान यहाँ पर लाके उम्मत को लड़ा रहा है। तो अल्लाह के बंदो, सबसे पहले यकीन करो अहलुल हदीस हक पर हैं, बाकी सब बातिल हैं। अहलुल हदीस का तरीक़ाकार क्या होता है? अपने उलमा से जुड़कर रहते हैं। उलमा की मोहब्बत में तंजीमें, गिरोह, पार्टियाँ, चंदे, नाम, नमूद, अमारत, सियासत ये नहीं आती। और आखिरी बात, अल्लाह के लिए सारी ज़िंदगी दाई बनकर रहिए। अहलुल हदीस दावत का काम करने वाले लोग होते हैं। हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सियासी गिरोबंदियों से हमारा ताल्लुक़ नहीं है कि हम दावत के मैदान को छोड़कर सियासत के मैदान को सजा लें और दावत हमारी मुर्दा हो जाए। यही शैतान का रास्ता है कि वो किसी न किसी ज़रिए से सल्फी नौजवानों का रुख मोड़ने की कोशिश करता है। और यही बात मौलाना अब्दुल मन्नान नूरपुरी आफ़ाल्लाह भी बावर करवाते हैं कि जमातें ना बनाओ, लेकिन फिर उन्हें कायम रखने का जवाज़ दिए रखने के लिए सबसे ताउन भी करते जाओ। चुनांचे वो अपने फतावा में कहते हैं, आपसे सवाल हुआ कि अहले हदीसों में अगर कोई शख्स नई जमात बनाना चाहे या किसी जमात में शामिल हो जाए, वो जमात खालिस अल्लाह की रज़ा की खातिर बनाई गई हो, तो क्या इसमें शामिल हो जाना चाहिए या नहीं? दूसरी तरफ कुरान में आता है कि फ़िरकाबाज़ी ना करो, आप कुरान और हदीस से बताएं। जवाब में कहते हैं कि आपने खुद ही लिखा है, कुरान में आता है फ़िरकाबाज़ी ना करो, उधर हदीस में आता है कि फ़ातज़िल तिलकल फ़िरक़ा कुल्लहा, बस तुम इन तमाम ग्रोहों से अलहदा रहो। आप जानते हैं अहले हदीस का काम है कुरान हदीस पर चलना। तो ये अपने जवाब दिया। हालांकि यही जमाअतुल मुस्लिमीन वाली हदीस को यही मौलाना अब्दुल मन्नान आपने पहले सुना था हमारे वीडियो में, नहीं मानते कि कोई मुसलमान हुक्मरान और रियासत मौजूद ही नहीं है, अपने तौर पे मुंह उठा के जो है हर कोई जिहाद करता नहीं।
دوسرا سوال ہوا کہ جماعت میں دھڑے بندی ہو گئی ہے، آپ بتائیں کہ کس دھڑے کا موقف قرآن و حدیث کے قریب ہے، یعنی جمعیت اہل حدیث، مرکز الدعوہ والارشاد، مولانا عبدالقادر روپڑی، عبدالرحمن جہلمی، مولانا عبدالرحمن تنظیم غربہ۔ یہ جو آپ میں فرماتے ہیں جن جماعتوں کے آپ نے نام لکھے ہیں سب کتاب و سنت کی داعی جماعتیں ہیں، البتہ کسی بات میں ان میں سے ہر کوئی جماعت خطا کر جاتی ہے، اس لیے ہمیں ان میں سے کسی جماعت کے لیے اس کے ہر کام و قول میں ہمہ قسم کی تائید والی راہ اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان میں سے ہر جماعت کے کتاب و سنت کے موافق ہر کام و قول کی پرزور تائید و حمایت کرنا چاہیے، اور ان میں سے ہر جماعت کے کتاب و سنت کے مخالف کسی بھی کام و قول میں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اصلاح و نصیحت سے کام لیتے ہوئے احسن طریقے سے انہیں سمجھانا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ اسی طرح حافظ زبیر علی زئی عفا اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا۔ اہل حدیثوں میں جماعتوں تنظیموں کو کاغذی جماعت کہہ کر نہ ماننا، مگر دوسری طرف ان سب کے ساتھ تعاون کرنا تاکہ وہ اس پر جمے رہیں، اور الٹا ان کی منہجی غلطیوں پر رد کرنے والے سلفیوں کو برا بھلا کہنا۔ اپنے مختلف رسائل، فتاوی اور تحریر میں کہتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھیں عنوان قائم کیا ہے فقہ الحدیث میں، کہ کاغذی جماعتیں اور کاغذی عمرا، جو کہ اضواء المصابیح فی تحقیق مشکات المصابیح میں کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ اس حدیث میں کاغذی جماعتوں کے کاغذی اور خود ساختہ امیر مراد نہیں ہے، بلکہ شرعی حاکم، صاحب اقتدار اور خلیفہ مراد ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ وہی حافظ صاحب ہیں، حافظ زبیر علی زئی، جو کہتے ہیں حکمران شریعت نافذ نہیں کی ہوئی ہے، طاغوت بن کے بیٹھے ہوں، یعنی ان کو کافر قرار دینا کوئی تکفیر ہی نہیں ہوتا اس سے۔ تکفیری کون لوگ ہیں؟ جو مسلمانوں کو کافر کراتے، جو مسلمانوں کو کافر کراتے وہ تکفیری ہے۔ جو کسی حکمران کو کافر کرتا ہے وہ تکفیری نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے حکمران اس نے اللہ کا قانون نافذ کیا، جو طاغوت پہ تھا وہ حکمران۔ ان کے مختلف اقوال ہیں، آپ حوالہ وغیرہ دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں جتنے کاغذی گروہ اور تنظیمیں ہیں ان سب سے علیحدگی ضروری ہے۔ اسی طرح ایک سائل نے حافظ صاحب سے سوال کیا، جماعت اہل حدیث کے اندر مختلف گروہ ہیں، آپ کے خیال میں ان میں سے کون سا گروہ بہتر ہے تاکہ اس میں شامل ہوا جائے یا نہ ہوا جائے؟ اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ تمام گروہوں سے علیحدہ رہ کر مسلک اہل حدیث پر عمل پیرا ہو کر اس کی دعوت دیں، دنیا میں پھیلائیں۔ اسی طرح سوال دوسری جگہ کہتے ہیں اپنے ماہنامہ الحدیث میں کہ اہل حدیث کی جتنی جماعتیں و تنظیمیں موجود ہیں ان کی حیثیت تبلیغی، اجتہادی اور اشتہاری ہے، ان میں دخول کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ ان جماعتوں کی رکنیت اور بیعت تصوف میں تصوف میں کوئی خاص فرق نہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے بہتر اور افضل یہی ہے کہ ان تمام جماعتوں اور حزبیت پارٹی بازی سے علیحدہ رہ کر کتاب و سنت کی دعوت عام کی جائے اور مسلک اہل حدیث کی غیر جانبدار بھرپور خدمت کی جائے۔ سلف صالحین ایسی کاغذی جماعتوں اور احزاب پارٹیوں میں شمولیت ثابت نہیں ہے سلف صالحین سے، اور خود اقرار کرتے ہیں کہ ان جماعتوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ تعصب اور نفرت کو ہوا دیتی ہیں۔ دوسری جگہ کہتے ہیں اپنے رسالے میں کہ مسلمانوں کا مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو جانا تفرقے کی ایک صورت ہے، اور تفرقے کی یہ شکل و صورت غیر شرعی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، یعنی تمام موجودہ سیاسی و مذہبی جماعتوں سے علیحدہ ہو جاؤ، کسی ایک کی بھی رکنیت وغیرہ اختیار نہ کرو۔ دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک روئے زمین کے تمام صحیح العقیدہ لوگ مل کر ایک ہی جماعت اور ایک ہی خلیفہ کے تحت نہ ہو جائیں، ان تمام پارٹیوں میں شمولیت جائز نہیں ہے۔ ان کی رکنیت چندہ مہم اور حزبیت سے دور دور رہ کر ان سے معروف نیکی میں تعاون کیا جا سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں میرے خیال میں ان عمارتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علماء کرام ان عمارتوں کے بغیر بھی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ ان کی انہی باتوں پر دوسرے سوال کرنے والے پوچھتے ہیں کہ شیخ خود جو ہے حضرو اٹک جو تحصیل ہے اس کے 6 حدیث جماعتوں کے متفقہ امیر بھی رہے تھے، کیوں؟ اسی طرح شیخ نے مرکز طیبہ مرید کے تقریب بخاری میں شرکت کیوں کی؟ یعنی سب سے تعاون کے قائل رد نہ کیا جائے اس طریقے سے۔ اس کے علاوہ بعض یہ کہتے ہیں کہ جناب
کوئی سعودی عرب جیسا ملک ہو جہاں حکومت عوام سب سے العقیدہ ہیں، ایک پیج پر ہے، تو وہاں جماعت بنانا منع ہوگا، مگر ہمارے ہاں یہ ضرورت ہے، مجبوری ہے۔ آپ سنیں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کو کیا کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی جھوٹا دعویٰ اور تسلی ہے، کیونکہ ان کی جمعیت اہل حدیث ریاض سعودی عرب میں بھی قائم ہے، جس کے امیر دارالسلام پبلیکیشنز کے ڈائریکٹر عبد المالک مجاہد ہیں۔ اس طرح جماعت الدعوہ وغیرہ کی بھی شاخیں مختلف ملکوں میں پائی جاتی ہیں۔ اور آج کے دور میں ولی الامر کے ساتھ ایک جماعت ہونا یہ نعمت صرف سعودی عرب میں، وہاں کے ولی الامر، وہاں کے علماء، طلاب العلم، وہاں کے عوام، تجار، سب ایک پیج پر ہیں، ایک عقیدہ، ایک منہج، ایک جماعت۔ باقی اب جہاں بھی جائیں اولیاء الامور کیا ہیں، حکام کیا ہیں؟ ان کا یہ کہنا بھی فضول ہی تھا کہ جمعیت اہل مرکزی اور صوبائی سب ایک ہیں، سلفیوں کے خلاف ایک ہو جاتی ہیں، ورنہ الگ الگ ہیں، یہود و نصارہ کی طرح ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں۔ لیست النصارى علی شیء لیست الیہود علی شیء، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں کونوا ھودا و نصارى تہتدوا، اور تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى، تو ان کا یہ کہنا فضول تھا جمعیت اہل مرکزی صوبائی صاحب ہے کہ حالانکہ آپس میں ہی دست و گریباں رہتے ہیں۔ سندھ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی الگ شاخ ہے اور جماعت بھی ہے، اور جمعیت اہل حدیث سندھ ان سے الگ ہے، اور باہمی جھگڑے بھی چلتے رہتے ہیں۔ ابھی سابقہ برس جو پاکستان میں تباہ کن سیلاب آیا، اس میں بھی سیلاب زدگان کی امداد پر سیاست اور جھگڑے سندھ میں جمعیت اہل حدیث سندھ والے ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث والوں کو نہیں دے رہے تھے۔ اس قدر تعصب ان کے بیانات اور پوسٹ فیس بک وغیرہ پہ دستیاب ہیں، لہذا مفادات کی خاطر ان کی گٹھ جوڑ اور توڑ ہوتی رہتی ہے۔ لوگ ان کی سیاست کو دین و منت سمجھ کے مرے جاتے ہیں۔ ان حزبی جماعتوں اور شخصیات کی اندھی عقیدت میں ممبر پر چڑھ کے خطبہ جمعہ تک میں اپنی عصبیت کا کھلے عام مظاہرہ کرتے ہوئے مفتی شریف جامع بکر کراچی والے للکارتے ہیں، جیسے نہیں انصر اخاک ظالما و مظلوما، جو مشرکین کہتے تھے جاہلیت میں، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم بھی ہو پھر بھی کرو۔ اسلام نے دوسرا سفر پیش کیا کہ ان کی اصلاح کرو، ظلم میں ان کا ساتھ نہ دو۔ تو وہ ممبر پہ چڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم غلطی میں بھی دفاع کریں گے، چاہے جس حزبی جماعت سے ہمارے عالم ہوں، دعویٰ ہو، جمعیت ہو اور فلانا ہو۔ اور شیخ عبداللہ سنانی نام لے کر وہ ممبر پہ بیان کرتے ہیں، جو عالم دین قرآن و سنت کے مطابق خود عمل کرے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلائے، دعوت دے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ فرمایا ان کے بارے میں ان کے جو اچھے پہلو ہیں، اچھی صفات ہے، ان کو اجاگر کیا جائے، ان کو نشر کیا جائے، لوگوں میں پھیلایا جائے لوگوں میں۔ اور اگر کسی نے ہمارے علماء کے بارے میں کوئی بری صفت بیان کی تو پھر وہ شخص صحیح راستے پر نہیں ہے، صراط مستقیم پر نہیں ہے، وہ گمراہ ہے۔ وہ شخص جو علماء کے بارے میں غلط قسم کے اور ان کے جو یعنی کچھ بری صفات ہے یا بری عادات ہے ان کو لوگوں میں نشر کرے، ان کو لوگوں میں پھیلائے، تو یہ لوگ صحیح راستے پر نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو رسوا کرے گا۔ اور جس کسی نے اپنی زبان کو بے لگام چھوڑا علماء کے بارے میں، علماء کی اگر کچھ سلبیات ہو، کچھ بری صفات ہو، اس کو لوگوں میں اگر وہ پھیلاتا رہا، نشر کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی بیماری اللہ تعالیٰ اس پر مبتلا کرے گا کہ وہ مرنے سے پہلے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ مردہ کرے گا۔ تو علماء کا بہت بڑا مقام ہے، اہل علم کا بہت بڑا مقام ہے۔ میں یہاں پر نام لے کر کہہ رہا ہوں تاکہ جو اس طرح کرنے والے جو لوگ ہیں وہ باز آ جائے مستقبل میں۔ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ یہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، یہ ہمارے لیے ہمارے دین کا، ہمارے مسلک کا یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے ہزاروں علماء ہیں، چاہے حافظ شریف فیصل آبادی ہو،
شیخ حافظ مسعود عالم ہو، شیخ ثناء اللہ مدنی ہو، شیخ ثناء اللہ زاہدی ہو، اور جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، اور ہمارے جو علماء ہیں وہ جس یعنی پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہو، چاہے مرکزی جماعت اہل حدیث کے ساتھ ہو، مرکزی جماعت اہل حدیث سندھ کے ساتھ ہو، چاہے جماعت الدعوہ کے ساتھ ہو، جو بھی عالم دین ہے ان کا احترام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر ان کی کوئی غلطیاں ہیں، اگر ان سے کوئی غلطیاں ضرور ہوگی، کیونکہ وہ بھی بشر ہے، وہ بھی انسان ہے، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب ان غلطیوں کے حوالے سے یا ہو سکے تو ان کے پاس جا کر ان سے بات چیت کرے اور ان کو ان کی غلطی کے بارے میں بتا دے کہ یہ آپ کی غلطیاں ہیں یہ، اور نصیحت کرے ان کے پاس جا کر۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر بالکل خاموش رہیے۔ علماء کے بارے میں بدزبانی کرنا، علماء سے دشمنی کرنا، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے۔ تو علماء کا ان کے مقام کو جانیے، ان کو غنیمت سمجھیے، ان کا احترام کیجیے، ان سے محبت کیجیے اور ان سے استفادہ کیجیے۔ ہاں البتہ ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان غلطیوں پر جو ہے ان غلطیوں کا دفاع کرنا یا ان غلطیوں پر عمل کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور غلطیوں کا دفاع بھی کیا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص علماء کی توہین کرنا مقصد ہو تو اس صورت میں دفاع بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر ان پر عمل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور ان کے پاس جا کر ان کو نصیحت کیجیے کہ یہ آپ کی غلطیاں ہیں۔ لیکن ان غلطیوں کو سوشل میڈیا پہ پھیلانا، واٹس ایپ کے ذریعے عام کرنا، عام لوگوں میں جو ہے کہنا کہ فلاں یہ عالم، اس سے بچ کے رہنا، اس میں یہ غلطیاں ہیں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، حرام کسی بھی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ سے سوال ہوا، احسن اللہ علیکم فضیلۃ الشیخ، آج کل یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی عالم کسی دوسرے عالم کی غلطی پر رد کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو کلام الاقران ہے، یعنی برابری کے علماء کا ایک دوسرے کے خلاف کلام ہے، اس کو لپیٹ دو، آگے روایت نہ کرو۔ یا جیسے حافظ ولیدی کہتے ہیں یہ تو اکابر کی باہمی چشمک اور جروح ہے جن سے ہم لوگوں کو دور رہنا چاہیے۔ تو شیخ سے پوچھا آپ کے اس قاعدے کے متعلق کیا رائے ہیں اور کیا اسے مطلقاً لیا جائے گا؟ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، میں آپ کے لیے وضاحت کر چکا ہوں کہ حق بیان کرنا اور غلطی کا رد کرنا واجب ہے۔ ہم کسی کی چاپلوسی یا خوشامد نہیں چاہتے، اس بارے میں کسی کی خوشامد کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔ غلطی کو واضح کریں گے اور اس کے مقابل حق کی جانب رہنمائی کریں گے۔ ہمیں کسی فلان علان سے کچھ لینے دینا نہیں، لیکن خاموش رہنا جائز نہیں، کیونکہ اگر ہم اس غلطی کو چھوڑ دیں اسی طرح یوں ہی پھر دوسری کو پھر تیسری کو تو غلطیوں کی کثرت ہو جائے گی اور لوگ علماء کرام کا ان پر سکوت اختیار کرنے کو حجت سمجھنے لگیں گے۔ لازم ہے کہ بیان کیا جائے، خصوصاً جس نے غلطی کی ہے، اگر وہ قداور شخصیت اور ایسا نمونہ ہو لوگوں کی نظر میں جس کی پیروی کی جاتی ہے، جس کے پاس سربراہی ہو، تو پھر معاملہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ لہذا غلطی کی بہرحال وضاحت ضروری ہوگی تاکہ کوئی اس سے دھوکے میں نہ آ جائے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ لپیٹ لو بس، آگے بیان نہ کرو، یہ کلام باطل ہے۔ جو کلام عام نشر ہو رہا ہے اس کا رد ہوگا، جسے ناراض ہونا ہے ہو، راضی ہونا ہے ہو، کیونکہ ہمارا اصل ہدف حق ہے، نہ کہ ہمارا ہدف لوگوں کی عزت اچھالنا یا تنقید کرنا ہے۔ اور شیخ کے اس کلام میں یہ لازمی شرط نہیں ہے، ابھی جو آپ نے سنا، کہ کوئی بڑا عالم ہی رد کرے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ کہنے لگیں گے دیکھو آپ عالم تو نہیں ہے، اس میں لکھا ہے کہ عالم رد کرے۔ الحمدللہ اہل علم کے کلام کی روشنی میں ہی کتاب و سنت اور سلف کے منہج کے مطابق دیگر طلبہ بھی دلائل و ثبوت کے ساتھ رد کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اس تعلق سے اصول و قواعد ہم نشر کر چکے ہیں، تفصیل جاننے کے لیے لنکس ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں۔ اصل چیز دلیل و ثبوت ہوتے ہیں اور عدل و انصاف ہوتا ہے۔ بعض سلفیت کی جانب منسوب ہو کر جو عدل و انصاف سے عاری اور بد اخلاقی پر مبنی رد کرتے ہیں، ان کا ہم سے تعلق نہیں، چاہے وہ ہماری طرف منسوب ہونے کی کوشش کریں، جس طرح دیگر اہل علم ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔
الحمدللہ عدل و انصاف پر مبنی منہج کے مطابق رد کیا جاتا ہے. وہ باز نہ ہیں، اپنی غلطیوں کو نہ چھوڑیں اور دوسروں کو ہی دباتے رہیں کہ آپ نے رد کیوں کیا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی. سبحان اللہ. چنانچہ آپ دیکھیں جماعت الدعویٰ کے مفتی مبشر احمد ربانی، جنہیں رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ ان کے باطل منہج کے استدلال کے لیے دنیا جہاں کی کتابیں چھانتے رہیں اور پھر نشر کر کے سلفیوں کے برحق رد کو غیر صحیح باور کروایا جائے. وہ کہتے ہیں جماعت کو پکڑنے کے تعلق سے کہ حکمران ضروری نہیں، عالم کو بھی اپنا امیر بنا سکتے. جماعت کو لازم پکڑنا، یہ جماعت کیا چیز ہے؟ میں پہلے بھی کئی بار یہ چیز عرض کر چکا ہوں. میں انتہائی اختصار سے اس کا مطلب عرض کیے دیتا ہوں. ہمارے ماحول اور معاشرے میں اس چیز میں بھی بعض لوگ بڑا جو ہے وہ تشدد والا راستہ اپناتے ہیں. کہتے جماعت کوئی ہوتی ہے جہاں سلطہ ہوتا ہے، حکومت ہوتی ہے، اور حکومت اور سلطے کے بغیر اسلام میں جماعت کا کوئی تصور نہیں ہے. بہت سلطے والی جماعت اگر آپ حدیث کی شروحات میں دیکھیں تو بخاری شریف کی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اور امام بزار نے اپنی مسند کی 7ویں جلد میں جو حدیث نقل فرمائی ہے، کیا وہ حدیث ہے؟ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اور مسند بزار کے الفاظ ہے تلزم جماعت الناس و امامہم، لوگوں کی جماعت، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑو. اس حدیث کو کئی لوگ بنیاد بنا کر اس کو عام دینی تحریک سلف کے منہج پر چلنے والے لوگوں کے اوپر بھی اس کو فٹ کر دیتے ہیں. امام طبری نے اس کا جو مفہوم عرض کیا ہے، جس کو امام شاطبی نے اعلی اعتصام کے اندر نقل فرمایا ہے، ابن حجر نے فتح الباری شرح بخاری نے اسی حدیث کے تحت نقل کیا ہے کہ اس سے مراد وہ جماعت المسلمین تمام مسلمانوں کا اکٹھ ہے، اور امام سے مراد ان کا خلیفہ حکمران ہے. یہ خلافت والی جماعت کے متعلق حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر حدیث میں ایسے جو ہے وہ جماعت کا تصور بھی اسلام میں ملتا ہے جس کے پاس سلطہ نہیں بھی ہوتا. آئیے میں حدیث پڑھنے والے طالب علموں سے بالخصوص اور علماء کرام سے اپیل کرتا ہوں، صحیح جو کتابیں ہمارے یہاں معروف ہے، کتب ستہ کو تو تقریباً ہر طالب علم، ہر مسلم جانتے ہیں. کتب ستہ میں سے آپ جامع ترمذی کو اٹھا کے دیکھو، امام ترمذی نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے فی باب ما جاء فی لزوم الجماعہ، جماعت کو لازم پکڑنے کا بیان حدیث لائے. اس میں عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث صرف ترمذی میں ہی نہیں ہے، حاکم میں، بہقی میں، احمد میں، بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام جابیہ پر کھڑے تھے، کہنے لگے آج پھر خطبہ کے دیتے ہوئے میں تمہارے اندر اسی طرح کھڑا ہوں جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. اور فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ من ارادہ بحبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ، جو شخص جنت کا وسط چاہتا ہے وہ جماعت کو لازم پکڑ لے. یہ حدیث لا کر لزوم جماعت کا باب باندھ کر امام ترمذی آگے جماعت کا معنی بیان کرتے ہیں. خود جماعت کا معنی انہوں نے لکھا، ہم اولو العلم وہم اولو الفقہ والعلم والحدیث. کہ یہاں جماعت کا معنی یہ علم والے، فقاہت والے، حدیث والے لوگ. اس میں کسی سلطے کا ذکر نہیں کیا. پھر عبداللہ بن مبارک جو اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، مجاہد فی سبیل اللہ بھی تھے، عملاً جہاد کے میدان میں نکل کر کام کرنے والے بھی تھے، اس محدث کبیر سے، مجاہد کبیر سے امام ترمذی باسند صحیح لائے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا من الجماعہ، جماعت کیا چیز ہے؟ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا جماعت، فرمانے لگے ابو بکر و عمر، جماعت ابو بکر و عمر ہے. اس نے کہا ماتا ابو بکر و عمر، ابو بکر عمر تو فوت ہو گیا، اب جماعت کون ہے؟ انہوں نے کہا فلان و فلان، فلاں فلاں آدمی جماعت ہے. انہوں نے کہا وہ بھی فوت ہو گئے ہیں. فرمایا ابو حمزہ سکری جماعت ہے. کون ہے ابو حمزہ سکری؟ امام ترمذی نے اسی مقام پر لکھا ہے ابو حمزہ سکری میمون سے، جو راوی میمون بن بحران فرماتے ہیں وہ اپنے وقت کے بہت بڑے نیک اور متقی شخص تھے جنہیں امام عبداللہ بن مبارک فرما رہے وہ جماعت ہے. تو اس ایک شخص کے پاس کہاں سلطہ تھا؟ پھر میں ایک اور بات کئی دنوں سے غور کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے یہ بات مجھے معلوم ہوئی، میں علماء سے میں نے مشورہ بھی کیا کہ اس بات پر غور تو کیا جائے. آج تو چلو خلافت اسلامیہ نہیں ہے، عبداللہ بن مبارک کے زمانے میں تو خلافت تھی.
ابن کثیر کے البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، 181 ہجری میں وفات ہو رہی عبداللہ بن مبارک کی، اور ہارون رشید کا دور ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی خلافتیں حضرت امام عبداللہ بن مبارک کے دور میں گزری ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی موجود ہے ان کے دور میں، پھر جماعت کا معنی علماء کے ساتھ کر رہے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے؟ اگر خلافت کے بغیر جماعت کا تصور ہی کوئی نہیں تو خلافت کے ہوتے ہوئے عبداللہ بن مبارک کہہ رہے ابو حمزہ سکری امام اور جماعت ہے۔ معلوم ہوتا ہے اگر سلطے والی حکومت موجود بھی ہو پھر بھی علماء جو کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں اور ان کی مطابقت میں چلنے والے، ان پر بھی جماعت کا اطلاق ہوتا۔ تو قرآن اور سنت وہی اس کو پکڑنے والا عالم دین اور اس کی مطابقت میں چلنے والے لوگ، یہ بھی اسلام کی روح سے جماعت ہے۔ اور عمر والی حدیث حالانکہ جماعت سے سیاسی طور پر مسلمان ریاست اس کے حکمران مراد ہیں، خواہ اچھے ہوں یا برے، جیسا کہ تمام احادیث و آثار اور سلف کے منت سے بات ثابت ہے، کیونکہ احادیث میں ٹکراؤ نہیں کہ ایک طرف جو ہے عقیدے میں جماعت کی پابندی مانا علیہ و صحابی یعنی سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے اہل سنت کو قرار دیا جائے، ان کے عالم کو بڑا جماعت قرار دیا جائے چاہے وہ اکیلا حق پہ ہوں، دوسری طرف حکمران مراد لی جائے چاہے وہ ظالم جابر ہوں، ان میں بالکل اسی طور پر جمع کیا جاتا ہے، اور عملاً سلف صالحین اسی طرح رہتے تھے، لوگوں کی اصلاح اور دین کی تعلیم دیتے، حق پر جو مجتمع ہے، جس طرح امام احمد بن حنبل جماعت تھے اپنی ذات میں عقیدے میں، لیکن اپنا ولی امر حکمران جماعت اسی کو مانتے تھے جس کے ماتحت ہوتے ہیں جماعت المسلمین اور ان کے امام۔ تو یہ مغالطے دینے کی کوشش کرتے ہیں اس قسم کے لوگ، حالانکہ آپ نے سنا اس تعلق سے کبھی اپنی مرضی سے کہتے ہیں کہ دیکھو بغیر سلطنت و طاقت کے بھی جماعت اور امیر ایک عالم کو قرار دیا گیا ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا، حالانکہ عقیدے و منہج میں صحابہ و سلف کے طریقے پر چلنے کو یہ جماعت کہا جاتا ہے، جیسے اہل سنہ والجماعہ ان کے اصولوں میں سے خود ہے کہ حکمران کو ہی جماعت المسلمین اور ان کا امام مراد لینا، تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، اور ایسے مختلف گروہ فرقے جو اپنی طرف بلا رہے ہوں گے، جس طرح شیخ ربیع المصری حفظہ اللہ فرماتے ہیں، ہماری زبان بولتے ہوں گے حدیث میں، یعنی یہ کتاب و سنت کی باتیں کرنے والے داعیان ہوں گے جو مختلف جماعتیں اور پارٹیاں بناتے ہیں، انہیں چھوڑ کے حکمران کی اطاعت میں جو ہے جمع ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو سب کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ اپنی بنا لو، جس طرح یہ باطل منہج پر چلتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں حدیث میں ہے کہ چاہے وہ تمہاری کمر پہ کوڑے مارے اور مال چھین لے اطاعت کرو، ظاہر ہے یہاں سے عالم تو مراد نہیں ہے۔ امام شاطبی رحمہ اللہ الجماعت سے مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، حاصل کلام یہ ہے کہ جماعت کا معنی لوٹتا ہے ایک امام پر ایسا اجتماع جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہوں، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کیونکہ جو سنت مخالف اجتماع ہوگا تو بلا شبہ مذکورہ حدیث میں وارد جماعت سے خارج ہوگا، جیسے کہ خوارج اور ان کے راستے پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں جو خود ان کی جماعتوں اور تنظیموں کا حال ہے۔ آپ دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور امام صحابی رسول ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ میں آپ دیکھیں کہ وہ یزید ابن معاویہ کے دور میں جب حرہ کا واقعہ ہوا، عبداللہ بن مطیع کے پاس آئے اور عبداللہ بن مطیع نے کہا ابو عبد الرحمن کے لیے گاؤ تکیہ لگاؤ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہارے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تمہیں ایک حدیث سنانے آیا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے من خلع یدا من طاعہ، جس نے حکمران کی اطاعت سے ہاتھ کھینچا، لقی اللہ یوم القیامت لا حجت لہ، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بروز قیامت اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے پاس کوئی حجت نہ ہوگی۔ ومن مات ولیس فی عنقہ بیعہ، اور جو اس حال میں مرا کہ اس کے گلے میں اس حکمران کی بیعت نہ تھی، مات میتۃ جاہلیہ، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ چنانچہ اس تعلق سے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کے بھی گمراہ افکار و تشریحات جاننے کے لیے ہمارا سابقہ ویڈیو خارجی تکفیری منہج سے متعلق ملاحظہ فرمائیں، اور باقی تفصیلات جاننے کے لیے لنکس ڈسکرپشن میں دیے ہیں۔ اسی جماعتی عہدوں اور عمارتوں کے لیے تو یہ لڑتے مرتے اور سازشیں تک کرتے ہیں۔ جرجیس انصاری جمعیت اہل حدیث انڈیا والے، ان پر ریپ کیس کا الزام تھا،
اور اب بھارتی کورٹ نے 10 سال کی سزا بھی سنا دی ہے. اس وقت مولانا نے اپنا موقف بتایا تھا کہ جمعیت اہل حدیث کی عمارت حاصل کرنے کے لیے ان کے خلاف سازشیں ہیں عہدوں کے لیے مختلف. تو وہ ویڈیو یوٹیوب سے اب ہٹا دی گئی ہیں شاید. یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک طرف تو حکومت کی اطاعت کا سلفی عقیدہ نہیں رکھتے، لیکن جب اپنا مفاد ہو تو حکومت کی منکر کی اجازت تک میں پیروی کر کے سلفیوں کو چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے احتجاجی مظاہروں کی اجازت، الیکشن و انتخابات کی اجازت، حزب اختلاف بننے کی اجازت، اور تو اور مختلف دینی جماعتیں تنظیمیں بنانے کی اجازت، جو کہ حرام ہے، تفرقہ بازی ہے. چاہے اجازت ملے نہ آپ اس کو استعمال کریں. سلفیوں کی جانب سے رد ہونے کے بعد اپنی عوام کو کہتے ہیں کہ ہم اس پر چل رہے ہیں، بلا اجازت والی جماعت منائے ہیں، ہم تو اجازت کے ساتھ ہیں. حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو خود رجسٹرڈ جماعت المسلمین کو رجسٹرڈ ہونے کا طعنہ دیتے تھے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے ایک سوال ہوا، ما حکم فتح الثغرات على ولاة الامر وفتح اللجان ومشاريع لم يأذن بها ولاة الامور، کہ ایسی جمعیتیں یا لجنیں یا کمیٹیاں یا مشاريع قائم کرنے کا کیا حکم ہے جو ولی الامر کی اجازت کے بغیر ہوں؟ شیخ کا جواب، لا يجوز لأحد من الرعية أن ينشئ اللجان أو مشاريع تتولى شيئا من أمور الأمة إلا بإذن ولي الأمر. کسی شخص کے لیے جائز نہیں کوئی جمعیت قائم کرے یا کوئی مشروع قائم کرے جس کا تعلق لوگوں کی خدمت سے کیوں نہ ہو، مگر وہ ولی الامر کے اذن سے. لأن هذا يعتبر خروجا عن طاعته، اگر ولی الامر کے اذن کے بغیر کوئی شخص کوئی لجنہ قائم کرے گا یا کوئی مشروع قائم کرے گا، وہ ولی الامر کی کے خلاف بغاوت متصور ہوگا، وہ خروج متصور ہوگا، اور یہ ایک فوضا اور بے ترتیبی کو جنم دے گی. تو ولی الامر کے اذن سے لجنہ یا جمعیت تشکیل پا سکتی ہے کہ ہمارا اشتراک عمل مشرک تنظیموں کے ساتھ ہو، اور ہم یہ کہیں اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ ISI کی پیشکش ہے، کسی تنظیم سے اتحاد کر لو. میرے بھائیوں، اگر اتحاد کرنا پڑے مشرکین کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، تو پھر جہاد کرنا فرض نہیں ہے. جہاد چھوڑ دو، جہاد استطاعت پر ہے، پھر جہاد فرض نہیں ہے. حزبیت کیا ہے؟ سلفیت کا معیار ہونا، یعنی سلفت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ سلفیت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ حزبیت کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے حزبیت مذمومہ اور ایک ہے حزبیت محمودہ. حزبیت محمودہ یہ ہے کہ لوگ جمع ہوں اور جمع ہو کر اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے کوئی پروگرام تشکیل دیں، کوئی لائحہ عمل تشکیل دیں، اور وہ حاکم وقت کی اجازت سے ہو، تو پھر وہ درست ہے. لیکن حزبیت مذمومہ کیا ہے؟ ایسی حزبیت جو حکومت کے خلاف ہو، حاکم وقت کے خلاف ہو، اور وہ انتشار پیدا کرنے کے لیے ہو اور کتاب و سنت کی اساس پر نہ ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن ایسا تجمع جو حکومت وقت کی اجازت سے ہو اور کام بھی کتاب و سنت کے مطابق ہو، وہ مطلوب ہے، وہ مذموم نہیں ہے. لیکن ایسا تجمع جو حکومت کے خلاف ہو اور اس کو استعمال کیا جائے، جیسے بہت سی سیاسی اور دینی احزاب آج کل موجود ہیں جو حکومت کے خلاف کام کر رہی ہیں، تو یقیناً وہ مذموم ہے. لیکن اگر حکومت پر مذمت نہ ہو، اس پر جرح نہ ہو، اور کار خیر کرنے کے لیے اس سے اجازت لے کر آپ کوئی تجمع قائم کرتے ہیں، تو وہ شریعت کے مقاصد کے خلاف نہیں ہے. بارک اللہ فیکم. شیخ محترم، عموماً اس موقع پر ہمارے ملکوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جمہوری ملکوں میں جمہوری حکمرانوں کی طرف سے ان چیزوں کی اجازت ہے اور اس کو جمہوریت کا حسن سمجھا جاتا ہے. تو اگر ہم جمہوری ملکوں میں جہاں پہ حکمرانوں کی طرف سے باقاعدہ قانون بنا ہوا ہے اور اجازت ہے اس کی، تو وہاں بھی مطلب خاموشی اختیار کریں گے یا عام مقامات پر ان کی مذمت کی جا سکتی ہے؟ اس سوال سے پہلے جمہوریت کو ثابت کرو. یعنی جمہوری ملک میں رہتے ہو تو یہ سب ہم کر لیں،
یعنی ایک تو آپ نے ملک کو جمہوری بنایا ہے جو شریعت سے متصادم ہے، دوسرا اس کو جمہوری بنا کر اب اس جمہوریت کے تحت آپ وہ چیزیں اور وہ قواعد اپنائیں جن کو شریعت نے رد کیا ہے، تو یہ تو ڈبل جرم ہو جائے گا۔ جمہوری نظام قابل قبول نہیں ہے اور جمہوری نظام کا بہانہ بنا کر آپ چوکوں چوراہوں پر حکام کے خلاف باتیں کریں تو یہ دوسرا جرم ہو جائے گا، گناہ مرکب ہو جائے گا۔ تو اس بات سے پہلے یہ ثابت کریں کہ جمہوری نظام کتاب و سنت کے مطابق ہے اور کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور قطعاً یہ ثابت نہیں۔ یہ اغیار کا نظام ہے، انگریزوں کا نظام ہے جو ایک گھٹیا صورت میں ہم پر مسلط کیا گیا اور ہم اس کے چیمپئن بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے پہلے جمہوریت کو ثابت کرنا پڑے گا، اور پھر یہ دوسری بات آئے گی کہ جمہوری نظام کے تحت حکام پر برسر عام تنقید کرنا جائز ہے۔ وہ تو ناجائز ہے، چاہے جمہوری نظام ہو یا حاکمیت ہو یا بادشاہت ہو یا خلافت ہو، وہ تو ناجائز ہے، ہر صورت میں ناجائز ہے۔ تو ایک نظام کے یعنی تغیر سے آپ شرعی حقیقت کو تبدیل کر دیں، یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ صرف مفاد پرست دینی لیبل والی ٹولیوں کے سوا کچھ نہیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے انہوں نے پیغام پاکستان پر دستخط کیے جس میں صاف لکھا ہے کہ جماعتیں بنانا تفرقہ بازی اور جائز نہیں۔ سب کے دستخط ہے، کیا جمعیت اہل حدیث، کیا جماعت الدعوہ۔ تو اس میں دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اس صفحے پہ واضح طور پر، جس کو مان کر انہوں نے دستخط کیے مشترکہ۔ چنانچہ اس میں لکھا ہوا ہے پیغام پاکستان میں کہ قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈالی اور گروہ بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ فرقہ پرستی مشرکوں کی روایت ہے، یہ مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس ضمن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، مومنوں اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، اور نہ ان لوگوں میں سے ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے، سب فرقے اس سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مسلمانوں پر اپنی رہنمائی مکمل کر دی ہے۔ اب ان کے درمیان فرقہ پرستی اور اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور واضح احکام کے آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا۔ دیکھیں کتنا بڑا تضاد ہے، اختلاف ہے کہ یہ ہیں مختلف جماعتیں جن کے سائن ہیں، اور سائن اس چیز میں ہے کہ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حق جماعت جو ریاست ہے مسلمانوں کی پاکستان، اور یہ پیغام پاکستان وہ الجماع ہے جس کو پکڑنا ہے، مگر مختلف ٹولیاں تفرقے بازی ثابت کرتے ہوئے اپنے ناموں کے ساتھ ٹیگ لگا کر اس پر سائن کر رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، اور عوام بیوقوف بنے جا رہی ہیں۔ تو مگر اندھا دھند اپنے ہی بیان کے خلاف اب شیخ عبداللہ سروانی کہتے ہیں کہ جمعیت اہل حدیث حزبیت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس تمام تقریر کی روشنی میں احد الحدیث حزبیت نہیں ہوگا، جماعت اہل حدیث کہہ لو، جمعیت اہل حدیث کہہ لو، حزبیت ہو ہی نہیں سکتی۔ ڈسکرپشن میں دیے گئے تمام مقالات کا مطالعہ کیجیے۔ اسی طرح شیخ ربیع المدخلی حفظ اللہ کی معینات کتاب جماعت واحدہ لا جماعات، ایک جماعت ہونی چاہیے بہت زیادہ نہیں، جس میں اسی حزبیت کا رد ہے جو عبد الرحمن عبد الخالق پر، جو امیر تھے کویت کی جمعیت اہل حدیث یعنی احیاء و تراث کے، اس پر رد ہے۔ اسی طرح شیخ یحییٰ النجمی رحمہ اللہ کی بہترین کتاب المورد العذب الضلال کا مطالعہ کیجیے، یا جو ہم نے شروع میں شیخ بکر ابو زید کی کتاب جماعت و تنظیموں کو بنانے کے رد میں ذکر کی۔ تو حزبیت سے متعلق محدث یمن شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ کے بعض قیمتی اور حقیقت پر مبنی اقوال ذکر کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا حزب نہیں جو اپنے حزب کی جھوٹ کے ذریعے ترویج نہ کرتا ہو، یہاں تک کہ اسلامی احزاب بھی۔ فرمایا کہ تحفیظ قرآن کے مدارس، معاہد یعنی اور دعوتی جمعیات اپنی حزبیت کے لیے انہیں استعمال کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, इमरान खान मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। और कहते हैं कि हमें तवक्का नहीं कि मुसलमानों को इन हिज़बियात से छुटकारा नसीब हो इल्ला इस तौर पे कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में खूब फैल जाए। और अहले सुन्नत किसी हिज़बियत के दाई नहीं, ना ही इनकलाबात के और ना ही दाइयान फितना है। लोग पसंद करते हैं और चाहत रखते हैं कि उन्हें इल्म दिया जाए सिवाय हिज़बियों, शिया और तबलीगी जमात के। आप देखें कि इस तरीके के इल्मी प्रोग्राम्स नहीं होते हैं लोगों को इल्म देना, उनको दबाए रखो, जाहिल बनाए रखो ताकि हमारे इसमें लगे रहें। और एक सुन्नी सलफी रोज बरोज इल्म व बसीरत में बढ़ता जाता है, जबकि हिज़बी ये जमात पार्टियों वाले रोज बरोज जहालत, पस्ती और हलाकत में बढ़ते रहते हैं। और फरमाया कि हिज़बियात वाले अफराद जाहिल हैं और ओहदों और रियासत के फितने में मुब्तला हैं। और फरमाते हैं कि हिज़बियत के 3 अरकान हैं, तलवीस यानी हक व बातिल को खलत मलत गड़बड़ करके पेश करना, धोखेबाजी और झूठ। लोग पसंद करते हैं और चाहत रखते हैं कि उन्हें इल्म दिया जाए सिवाय हिज़बियों, शिया और तबलीगी जमात के। आप देखें कि इस तरीके के इल्मी प्रोग्राम्स नहीं होते हैं लोगों को इल्म देना, उनको दबाए रखो, जाहिल बनाए रखो ताकि हमारे इसमें लगे रहें। बल्कि फरमाते हैं कि हिज़बियत के साथ काम करना ज़िल्लत है। और हम ये एतकाद रखते हैं कि डेमोक्रेसी, जमहूरियत और जमातों और हिज़बियत से तहज़ीर और खबरदार करना है हमारे उसूल दावत में से, सलफ़ी उसूल में से। हिज़बियत लोगों के साथ मुदाहनत करने की मुतक़ाज़ी है, की जाती है मुदाहनत। और हम हिज़बियों के साथ ताउन करने से खबरदार करते हैं, क्योंकि बिलाशुबा वो आपको यकीनन आधे रास्ते में छोड़ जाएंगे। हिज़बी लोग जिन ताजिरों को जानते हैं उनके पास एक ऐसे बंदे को लगाए रखते हैं जो उन्हें बाकायदा अहले सुन्ना के खिलाफ, सलफियों के खिलाफ बुग़्ज़ पढ़ाता रहता है। हिज़बियों के उलमाए सुन्नत पर तान करने के पस पर्दा एक खबीस मकसद होता है, और वो ये कि लोग उलमाए किराम को छोड़कर उनकी जानिब रुजू किया करें। हिज़बियों को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि वो अपने पैरोकारों का वक्त ज़ाया करते रहते हैं। जाहिलियत की दावत उन बातों पर मुश्तमिल होती है, जाहिली तासुब, हिज़बी तासुब, मजहबी तासुब। और मेरे सामने एक छोटा सा हिज़बी लेकर आओ और मैं उसमें से आपके सामने एक बहुत बड़ा झूठा निकाल दिखाऊंगा। मैं किसी हिज़बी को नहीं जानता कि वो झूठ ना बोलता। हिज़बियत तबाही, जहालत, लोगों को अपना गुलाम बनाने और उनके अफकार को जामिद बना देने की दावत है। बस ये फिक्र सोच का कैद खाना है। और फरमाते हैं कि हिज़बियत के नज़दीक कमर तोड़ बात ये होती है, हिज़बियों के नज़दीक, कि आप उनसे कहें आओ उलमाए किराम के पास फैसला करते हैं, यानी सलफ़ी उलमा। और इख़वानुल मुस्लिमीन की बैत बिदाती बैत है। इख़वानुल मुस्लिमीन का तरीक़ेकार वही है जो यानी यहाँ पर जमात इस्लामी, जमीयत उल-इज़्ज़ वगैरह तंज़ीम इस्लामी का है। इसी तरह से हिज़बियत से लिपटी इन जमीयत और हिज़बियात वालों की बैत बिदाती बैत है कहते हैं, और दीगर जमातों की बैत जैसे तबलीगी जमात की बैत भी बिदाती बैत है। वरना हमें बतौर तंजीम पे उनसे शिकायत ही नहीं है, कब्जा गिरी की शिकायत भी नहीं है। मैं मतलब बात वाले करनी चाहिए, दोनों उसके पहलू जो सामने आने चाहिए कि वो मतलब उनका जितना नजला गिरता था किसी और मसलक पर नहीं, अपने ही मसलक पर गिरता था, मसलों पर कब्जे, इदारों पर कब्जे। लेकिन और इसी वजह से मैंने उनके इज्तिमात में जाना छोड़ दिया। आप कहते हैं उमर सदीक के बुग़्ज़ में मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, मैंने पेशाब के वक्त जब मैं फारिग होता हूं उस वक्त भी आपको कभी याद नहीं किया, आप मेरे बुग़्ज़ की बात करते हैं। आप ऐसे तो नहीं कि मैं आपसे बुग़्ज़ रखूं। तोहमत लगाने वाले भी आप, और जी हमारी वजह से, वो आप क्या हैं, आपकी वजह से उमर सिद्दीक यहां से पाँव नहीं नीचे करता। आप कहते हैं कि मेरी वजह से इसने मौका बदल लिया, पाँव नहीं मैं नीचे करता आपकी वजह से। क्या हुआ? मसलक अहले हदीस को बेच खाया है और मसलक अहले हदीस के साथ खिलवाड़ किया है, और औकात क्या है? पैसे पे तहकीक बेचने वाले 2 कौड़ी के मुहक्किक हैं आप। आपकी मैं ये हकीकत बयान करता हूं। ये अगर नाकाम है तो दुनिया में कोई सारी कामयाबी नहीं। आज ये जामिया बकर जो मौजूद है, आज ये जामिया सलफिया जो मौजूद है, आज ये जामिया मुहम्मदिया जो मौजूद है,
آج یہ جامعات جو ستاریاں جو موجود ہیں، آج یہ دوسرے اور تیسرے جامعات جو موجود ہیں جن میں کتاب و سنت کی آواز بلند ہوتی ہے، یہ اس لیے موجود ہے کہ شہیدین نے اپنے خون سے اس علاقے کی سرزمین کو رنگین کیا تھا اور کتاب و سنت کے پرچم کو اونچا کیا تھا۔ آج اللہ کے فضل و کرم، اللہ کی توفیق سے، اور بیعت اس لیے نہیں کی تھی تم بھی امیر المومنین ہم بھی امیر المومنین، کلو قبیلہ فیہا امیر المومنین من منبر، یہ بیعت نہیں تھی۔ بیعت یہ تھی صرف ہم ہیں، تم نہیں ہو، تمہیں نہیں مانتے، اگر نام نہاد مسلمان وہ بھی ہماری راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح جہاد ہوگا جس طرح انگریزوں اور سکھوں کے خلاف جہاد ہے۔ یہ بات، یہ عقیدہ تھا، یہ نظریہ تھا۔ جانے من پہلے بغاوت کا حوصلہ اور جگر کو پیدا کرو، پھر بیعت بھی لے لینا۔ مولانا ندوی ایک شعر پڑھا کرتے تھے، تمہارے لیے ہی رکھا ہے لے لینا جمع ہو کر، یہ دل تمہارے لیے ہی رکھا ہے لے لینا جمع ہو کر، ابھی جوان تو ہو جاؤ۔ تو بات یہ کہہ رہا تھا میں کہ شاہ شہید کی تاریخ کے دو حصے تھے، ایک حصہ اغیار کو مٹانے کا اور دوسرا حصہ کتاب و سنت کے لانے کا، اور کتاب و سنت کے لانے کے لیے قوم کے اندر اتحاد کی ضرورت ہے، فرقہ بندیوں سے ہٹنے کی ضرورت ہے۔ اور فرقہ بندیوں سے کیسے ہٹا جا سکتا ہے؟ فرقہ بندیوں سے ایسے ہٹا جا سکتا ہے کہ فرقوں کے مقابلے میں فرقے نہ بنائے جائیں، گروہوں کے مقابلے میں گروہ نہ بنائے جائیں، جماعتوں کے مقابلے میں جماعت نہ بنائی جائے، بلکہ ایک تحریک بنائی جائے جو کائنات والوں کو کہے آؤ اللہ کی کتاب کی طرف آ جاؤ، محمد کے فرمان کی طرف آ جاؤ۔ اور ہم ملک کے طول و عرض میں اپنا قانونی، آئینی، دستوری احتجاج کا حق رکھتے ہیں۔ میں خادم حسین رضوی صاحب کی صبح کی احتجاج کی کال کی بھی تائید کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ملک کے طول و عرض کے اندر جتنے بھی فرزندان توحید ہیں وہ آئینی، قانونی اور دستوری طور پہ احتجاج کریں گے اگر آسیہ ملعونہ کو رہا کرنے کی ذرہ برابر بھی کوشش کی گئی۔ دار و رسل کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم، وہ دولت جنوں کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم، اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اور علامہ شہید آپ ہمیں یاد نہ آیا کرو، کیونکہ جب آپ یاد آتے ہو تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، جب آپ یاد آتے ہو دلوں سے موت کا خوف نکل جاتا ہے، جب آپ یاد آتے ہو موچی دروازے میں حکمرانوں کے سامنے آپ کی للکار کانوں میں گونجنا شروع ہو جاتی ہے، جب آپ یاد آتے ہو آپ کے وہ الفاظ آنکھوں کے سامنے آتے ہیں جب آپ نے کہا تھا ایک وقت آئے گا تم اپنے بچوں کو داستانیں سنا رہے ہوگے۔ آج ہم آپ کی داستانیں بابا شہید لوگوں کو سنا رہے ہیں، اور جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ کتنی الہامی گفتگو علامہ شہید نے اپنی شہادت سے چند دن قبل کی تھی، کہا اللہ بہت سے لوگ بہت سے گناہوں کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور احسان الہی ظہیر ابھی زندہ تھے، انہوں نے کہا یہ احسان الہی ظہیر تیری بارگاہ میں شہادت کی چادر کو اوڑے ہوئے آئے گا۔ بعض الفاظ کئی مرتبہ انسان کے منہ سے الہامی نکلتے ہیں جو رب کو اتنے پسند آتے ہیں، رب میں قبول کر لیتا ہے۔ ابھی طلبہ کنونشن 2 دن پہلے پروفیسر ساجد میر صاحب نے اس سے خطاب کیا، جماعت کے مقاصد کے اوپر انہوں نے 2 نہایت عمدہ باتیں کی، آپ نے اور میں نے نصیحت کے طور پہ اس کو یاد رکھنا ہے۔ جماعتوں کا مطلب، جماعتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بے شک جماعتوں کا کردار والدین کا بھی ہوتا ہے، لیکن اسلامی جماعتوں کا جو بنیادی کردار ہوتا ہے وہ تبلیغ کا ہوتا ہے۔
وہ ابلاغ کا ہوتا ہے، وہ دین کے لیے کٹ جانے کا عزم ہوتا ہے، وہ دین کے لیے کھڑے ہونے کا جذبہ ہوتا ہے۔ مذہبی جماعتوں کی جو بنیاد ہوتی ہے اس کے دو اصول ہوتے ہیں، ایک ابلاغ دین کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور دوسری بات کیا؟ پھر اس دین کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنی ہے، پھر اقامت دین کے لیے۔ اس ملک کے اندر اگر آپ کے شہداء آج دنیا میں نہیں ہیں، کس لیے نہیں ہیں؟ اللہ کی قسم صرف یہ وجہ تھی، دین کی تبلیغ کرتے تھے، ظلم و تشدد کے سوداگروں نے نفرت کے ساتھ انہیں دنیا سے رخصت کیا، لیکن آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ اسلام کے خلاف جب بات ہوئی، علامہ شہید نے قربانی دی، یزدانی شہید نے قربانی دی، حبیب الرحمان یزدانی اس سے پہلے بھی خنجر کھا چکے، قدوسی نے قربانی دی، محمد خان نجیب نے قربانی دی۔ ہمارے اسلاف کی روایات ہیں، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹاتے رہیں گے اسلام کے خلاف۔ جب بھی اسلام کے خلاف کوئی حملہ ہوگا آپ دفاع کے لیے نکلیں گے کہ نہیں؟ اور میں امیر محترم اور یہاں پہ جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب، بابر رحیمی صاحب، ریاض الرحمان یزدانی صاحب، دیگر اکابرین، ان کو بھی میں کہتا ہوں، امیر محترم کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ نکلیے، اللہ کی قسم آپ ہمیں لڑائیے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ حکومت لبرلزم، سیکولرزم، قادیانیت کو پروموٹ کر رہی ہے، دوبارہ نکلیے، تحریک نجات کو چلائیے، اسلام آباد کے اندر دھرنوں کو دیجیے، بغیر گولی چلائے، بغیر لاٹھی چلائے، بغیر اسلحہ اٹھائے۔ میر صاحب اب حکم کریں، اللہ کی قسم جب تک جسم میں جان باقی ہوگی وہاں سے واپس نہیں لوٹیں گے۔ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں، جب قائدین اس بات کا آپ سے وعدہ لیں گے، ایک دن انشاءاللہ ہم نکلیں گے، ایک دن ہم نکلیں گے، اسلام آباد کی سڑکوں پہ دھرنا ہوگا، نہ گولی چلے گی نہ لاٹھی چلے گی، اور وہ دھرنا تار القادری کے دھرنے جیسا نہیں ہوگا کہ 2 دن بعد قادری صاحب اور ان کا کزن جب دل کیا یو ٹرن لے کے واپس آیا۔ میر صاحب آپ دیگر جماعتوں کو، دیگر مذہبی قیادتوں کو اعتماد میں لیں، اللہ کی قسم اسلام کی پہراداری کرنے کے لیے آج بھی نوجوان تیار ہیں، اسلام کی چوکیداری کرنے کے لیے آج بھی نوجوان تیار ہیں، اور نکلو گے کہ نہیں نکلو گے؟ آخر دعوانا الحمدللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی یہ بہت بڑا حادثہ ہے کہ ہمیں اس طرف گھسیٹا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تمہارے راستے بند ہیں اور آپ کی کوئی بچنے کی شکل نہیں سوائے یہ کہ آپ اس میں آؤ۔ اور جس بیساکھی کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، اللہ اکبر تحریک، اس کے بانی نے مجھے خود بتایا کہ جو آخری ترمیم گزشتہ حکومت نے کی ہے الیکشن کے حوالے سے، اس میں ان ظالموں نے یہ چیز ڈال دی ہے کہ جس جماعت کے 5% کینڈیڈیٹ عورتیں نہ ہوں اس کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ مختلف عورتیں جو آزاد کھڑی تھیں ان کو منت کرتے پھر رہے ہیں کہ آپ ہمارا ٹکٹ لے لو، اور یہ کہ ہمارا بھی وہ کوٹا پورا ہو جائے 5% والا۔ تو یہ ایک دلدل ہے جس میں گھسیٹا گیا ہے، تو کپڑے تو گندے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مدخلی کے بارے میں پوچھا ہے کہ مدخلی کون ہے؟ یہ اس تقسیم سے اہل الحدیث کو بچائیے، یہ تقسیم خیر والی نہیں ہے، برکت والی نہیں ہے۔ سب علماء کی عزت کیجیے۔ شیخ ربیع مدخلی عالم ہیں، علماء نے ان کی تعریف کی ہے، ان کی عزت کیجیے، لیکن اپنے آپ کو کسی کے ساتھ ایسے قید نہ کیجیے کہ آپ کی ولا و برا اس ایک شخص کے ذریعے ہو جائے۔ آپ اس کو سلفی سمجھیں جو آپ کے اس شیخ کی تعریف کرے، اور اس کو غیر سلفی جانیں جو آپ کے شیخ کی تعریف نہ کرے۔ کسی ایک شخص کے اوپر دوستی اور دشمنی کی بنیاد رکھ دی جائے کہ جو شیخ ربیع سے محبت کرتا ہے وہ سلفی ہے، جو شیخ ربیع
کا تزکیہ اس کے پاس نہیں ہے، یا شیخ ربیع اس کو نہیں جانتے، یا وہ شیخ ربیع کو نہیں جانتا تو وہ سلفی نہیں ہے. یہ رسالت کے مقام پہ علماء کو فائز نہ کیجیے. تو گروپ میں کچھ لوگوں نے مطلب اس پہ سوال اٹھایا آپ کے یہ کہنے پہ کہ دیکھو شیخ انیس بنا کسی دلیل کے ایسا بول رہے کہ شیخ ربیع تکفیری ہے، جب وہ ان لوگوں کا کہنا تھا، تو مطلب کیا بولا جائے اس پہ؟ وہ تکفیری ہے، کوئی شک نہیں، وہ بھی ہے، اور ان کا شاگرد بھی ایسی ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو کفر قرار دیتا ہے. کویت میں اہل حدیثوں کا ادارہ جمعیت اعتراض الاسلامی اس کو بتاتے ہیں اور شیعہ سے بھی بدتر ہے، خراب ہے. حالانکہ سب اہل حدیث ہیں، ذرا سیاست میں حصہ لیتے ہیں یا تصویر وغیرہ شائع کرتے ہیں، وضو کیسا کرنا، نماز کیسا پڑھنا، ایسا کچھ باتیں ہوں گی جس کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ شیعہ سے بدتر ہے، اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، ایسا ان کا فتویٰ ہے. اس لیے ہم ان کو اہل حدیث پکے ہیں، شیخ ربیع سب کچھ ہے، لیکن ان کا طریقہ ٹھیک ہے، سعودیہ میں مقبول نہیں ہے. کوئی بڑے بڑے علماء جتنے ہیں، شیخ بن باز یہ سب، وہ شیخ ربیع کی تائید نہیں کرتے. شیخ ربیع کیا کچھ کہتے ہیں دنیا کے علماء کے بارے میں، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں. دنیا کے علماء کیا کہتے ہیں شیخ ربیع کے بارے میں، کبھی اس پر توجہ نہیں دی. دعوہا فإنہا منتنا، یہ موضوع ہی بدبودار ہے. ہاں بہت سے کبار علماء سے سنے کہ بعض حوالوں سے شیخ کا منہج غلط ہے، قابل قبول نہیں، رد اور صرف رد، اور وہ بھی اپنے سلفیین کا یہ قابل قبول نہیں. لیکن میں نے عرض کیا کہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک بدبودار موضوع ہے، اس سے کوئی نہ کوئی غرض ہے اور نہ کوئی تعلق ہے. شیخ کیا کہہ رہے ہیں واللہ اعلم، دنیا شیخ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے واللہ اعلم. سامنے سے کچھ اور نوجوان وہ بھی برطانیہ سے تعلق رکھتے تھے، آ رہے تھے، انہوں نے ملاقات کی، اور وہ سامنے سے آنے والے ان نوجوانوں جو میرے ساتھ تھے ان پر کچھ انگریزی میں کلام کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے، حتیٰ کہ اس قدر غضبناک ہو گئے دونوں پارٹیاں کہ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی، اور قریب تھا کہ لڑ پڑتے، گتھم گتھا ہو جاتے. لیکن بہرکیف میں نے الگ کیا اور لے گیا ان کو. میں نے کہا کیا معاملہ؟ تو یہ پہلی بار میں نے سنا کہ یہ لوگ مدخلی ہیں. دوسری بات یہ کہ بہت ساری باتیں آ گئیں، بلکہ آج بھی اگر ڈاکٹر صاحب نے میرا پیج دیکھا ہوگا تو سب نے یہی کہا تھا کہ آپ نہ جائیں. میں اس کے باوجود آیا ہوں تاکہ میں ان دوستوں کو بتا سکوں کہ میں کیوں آیا ہوں اور کیوں نہ آؤں یہاں پہ. پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے ہر موقع پر اس کو مانا اور تسلیم کیا، اپنے دوستوں کی ہر مجلس میں میں نے اسے تسلیم کیا کہ آج اگر میڈیا پہ قاری خلیل کو کوئی جانتا ہے تو اس کی وجہ ڈاکٹر عامر لیاقت ہے. میں یہاں تنہا تھا، 79 سے میں کراچی میں سیٹل ہوں. میں تنہا تھا، گمنام تھا، آپ نے مجھے نام دیا. مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، آپ نے مجھے پہچان دی. آپ سے تعارف میرا شہرام بھائی نے کرایا، آپ نے میرا تعارف میڈیا سے کرایا، میڈیا نے میرا تعارف دنیا سے کرایا. آج الحمدللہ ہر شخص مجھے جانتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ سارا کریڈٹ آپ کو جانتا ہے. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں آپ میرے محسن ہیں. باقی کمی کوتاہی ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے. میرے دل میں اب بھی باتیں تھیں، میں ڈاکٹر صاحب سے یہ کہوں گا، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں دل میں تھے ارماں اب کچھ یاد آتا ہے، تیرا دیدار ہوتے ہی سبھی کچھ بھول جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اور بہت گلے شکوے بھی تھے، لیکن اس کے لیے بھی میں نے یہی سوچا کہ اب ان کا گلہ کروں تو بھلا کس طرح کروں. دشمن ملا تو جان سے پیارا ملا مجھے، اب میں کروں تو کیا کروں، یہ میرے بس میں بھی نہیں کہ میں گلہ کروں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی سلفی بنائے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین تھے، اور ان لوگوں میں نہ کرے جنہوں نے تفرقہ کیا اور ہر حزب اسی پر مگن اور خوش ہیں جو اس کے پاس ہے. وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.